ایک میت قبر میں منتظر ہوتی، انتظار کرتی ہے کہ اس کے ماں باپ اگر زندہ ہو تو اس کے دوست، اس کے بھائی، اس کے دوست یا دوست سے مراد کوئی بھی رشتہ دار بھی اس میں انکلوڈ ہو جائے گا، ایسے جب دوست کا درجہ آگے رشتہ دار ہے، وہ انتظار کرتا ہے، منتظر ہوتا ہے کہ کوئی اسے دعا دے دے، اس کے لیے دعا کرے، پہنچا دے، تو آپ منتظر رہتا ہے۔ جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اور جب اسے کوئی دنیا دعا دیتا ہے، اللہ میرے دوست کی مغفرت کر، میرے چچا کی مغفرت کر، میرے ماموں کی مغفرت کر، میرے والدین کی مغفرت کر، میرے جو بھائی کی مغفرت کر، اللہ ان مسلمانوں کی مغفرت کر، اللہ ان شہداء کی، آپ جب بھی کرتے ہیں تو وہ انسان کو اتنی خوشی ہوتی ہے، یا اس کا معنی ہوتا ہے خوشی ہوں گی روز قیامت، چونکہ اب تو وہ عالم برزخ میں، یا واللہ عالم چونکہ غیب کا معاملہ ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی دنیا میں کسی چیز کے پانے سے انسان کو نہیں ہوتی ہے۔ تو کیا ہم اپنے میت کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ اور ایسا بہترین سسٹم کہیں سے بھی کیجیے، چاند پر بھی اگر جانے کا موقع ملے وہاں سے بھی کیجیے تو یہ پہنچ جاتا، ورنہ ہی غلط فہمی۔ اب خبر کے پاس نہیں جاتے دعا کیسے کریں؟ کوئی ضرورت نہیں کسی کی خبر کے پاس جانا اور دعا کرنے کی، آپ کہیں سے بھی کیجیے، اے اللہ ان لوگوں کی مغفرت کر، اس زمین والوں کی، اس زمانے والوں کی، ان لوگوں کی، فلاں شہداء کی، فلاں مجبور کی، فلاں مسکینوں کی، فلاں لوگ جو فلاں ظلم میں مارے گئے، فلاں لوگ جو فسادات میں مارے گئے، اے اللہ ان قبرستان والوں کی، اللہ میرے بھائی کی، اللہ میرے چچا کی، میرے رشتہ داروں کی، میرے والدین کی، میرے سرپرستوں کی، میرے استاد کی، جس کے لیے بھی آپ کریں گے اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے، وہ انتظار کرتا ہے اس دعاؤں کا، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ تھا یا دنیا میں جو سب سے محبوب زیادہ پسند ہے اس سے زیادہ اس کو پسند ہے۔ ٹھیک، آگے فرماتے بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ تعالیٰ اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر ادا کر۔ اہل دنیا کی مطلب جو دنیا میں لوگ زندہ ہے، ان زندہ کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت قبر میں دفین لوگوں کو پہاڑوں کے بڑے برابر اجر دیتا ہے۔ تو کیا یہ اجر نہیں پہنچاؤں گے؟ کچھ دوسرے پہنچانے کے چکر میں لگے، یہ جو پہنچتا ہے یہ پہنچ رہا ہے، تو پہاڑوں کے برابر اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پہنچاتا ہے۔ مردوں کے لیے زندوں کا بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار ہے، مردوں کے لیے سب سے بہترین گفٹ جو آپ دے سکتے ہیں تحفہ، وہ ان کے لیے استغفار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے دعا کرے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر، ان کے درجوں کو بلند کر، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، اسے کہتے ہیں استغفار۔ تو سب سے بہترین گفٹ جو میت کو آپ دے سکتے اور جو میں دے سکتا ہوں زندہ ہونے کے ناطے، وہ کیا ہے؟ دعائے مغفرت۔ یہ کہاں ہو رہی ہے ہم سے؟ یہ سب ملتا ہے، جو نہیں ملتا ہے اس کے چکر میں لگے، چیئیں اور چنے اور کھجور اور قرآن اور کیا کیا ہم کر رہے ہیں، یہ ہے جو ملتا ہے۔ یہاں کہیں اب تک آیا قرآن پڑھ دے تو مل جاتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھ دے تو مل جاتا ہے؟ آیا جب تک یہ بدنی عبادتیں نہیں ملتی، کچھ ملتی ہے، آ رہا ہے کس کے رہا، بس ختمے بہ چکی، اور تھوڑی باتیں ہیں جو ملتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جائیں گی۔ یہ ملتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ملتا، اس کا مطلب یہ جب بتا دیا مطلب یہ ملتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ملتا ہے۔ آگے آئیے، ہر ایک مرحوم والد خواب میں ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے فکر مند ہے، بیٹی حالانکہ شادی شدہ ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس بارے میں بیٹی کو کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے ایسا خواب میں ہوتا ہے کہ کبھی کبھار انسان اپنے مردوں کو، میت کو دیکھتا ہے جو کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی غمگین ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس سے نہ کوئی شریعت میں تبدیلی آتی ہے، نہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھے حال میں یا برے حال میں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے کہ پوچھتے خواب میں آئے نہیں آئے، کیا ہو رہا کہ کیا معلوم ان کے ساتھ، پھر خواب میں آئے نہیں آئے، کیا ہو رہا کہ کیا معلوم ان کے ساتھ، سب سے پوچھتے پھرتے ہیں، دوسرے دن تیسرے دن، یا پھر خود وہ بیچارہ غم میں آ کے پوچھتے آئے تھے کہ ہم خواب میں آئے تھے کہ تمہارے شوہر خواب میں نہیں آئے، کیا حالت ہو رہی ہے، کیا معلوم۔ پھر تو خواب میں آئے تو بولے جنت چلے گئے، خواب میں نہیں آئے تو بولے ابھی ان کا سوال و جواب کا سیشن چالو ہے۔ یہ سب خرافات ہے، یاد ہے، سب خرافات، فالتو باتیں۔ تو اگر کسی بیٹی کے خواب میں اس کے والد پریشان حال آ رہے ہیں تو بہرحال اس سے نہ کوئی شریعت میں تبدیلی آئیں گی، نہ کوئی مسئلہ ہے، خواب ہے، اور ہر خواب کا سچ ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا یہ یقینی بات بھی نہیں کہ وہ آپ کے والد ہی ہو، شیطان میں ان کی شکل میں آ سکتا ہے۔ صرف اللہ کے رسول ایک ایسی ذات ہے جس کی شکل میں شیطان خواب میں نہیں آ سکتا۔ ہو سکتا ہے اگر آپ کو خرافت اور بدعت کرا، ایسی ہوتا ہے اکثر خوابوں کے ذریعے بڑے بڑے لوگوں کو شیطان نے بہکایا۔ خواب میں آیا خبر پکی کر دو، خواب میں آیا خبر میں نیا کفن کھلا کر، خواب میں آیا خبر میں پارٹی لگا دو، خواب میں آیا کہ اس پہ تعمیر کرو، خواب میں آیا کہ اس پہ جو ہے مجاوری شروع کر دو، خواب میں آیا کہ منتیں پوری کر رہے ہیں۔ یہ خوابوں پہ اعتماد مت، تو آئے غمزدہ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ان کی مغفرت کر، رحم کر، اچھا معاملہ کر، لیکن اس سے کوئی ان کے پریشانوں سے جنت اور جہنم کا معاملہ نہیں ہے، اس سے کوئی گھبراہٹ مت رکھیے، اس سے کوئی شریعت اور دین کا تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آ رہے ہو کام میں اور خواب تو کا نفسیات سے بھی آتے ہیں، آپ بار بار سوچ رہے ہوں گے تو وہی خواب میں آپ کو دکھ رہا ہوتا ہے، کبھی نفسیات سے بھی خواب آتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں آپ مت کوشتی زیادہ، کام میں اگر کوئی دقیت کرے آپ تیرا چل رہی تھی، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اچھی بات، لیکن اگر آ کر یہ کہے آپ سے کہ میری خبر کچی ہو رہی ہے اس کو پکی کر دو، پانی ری سرائے پلاتی، یہ سب شیطانی باتیں ہیں، آپ یہ چکر میں مت جائیے اور ان کے خواب میں آنے سے پریشان
इंशाअल्लाह उसमें कोई मसला, इससे कोई ये नहीं है कि भाई वो जहन्नुम में तो नहीं है, अमल बुरे तो नहीं। फिर तो ऐसे ही ख्वाबों को लेकर लोग आपका हलाल माल और आपके अकीदों को लूट लेते हैं। वालिद ख्वाब में आ रहे ना, इसका मतलब है कोई नेक इंसान को तुम सदका और खैरात दो। देखो तुमको आसपास बहुत से सामने भी एक है, देना है दीजिए आप, मतलब वो कर सकते आप, समझे आप। वो मुस्तहिक बन जाता, ले मौलाना ये चतावना फला है, वो एक का भी होता, उन्होंने मेरे को ही लाके जीते पैसे, बाद में खुश होकर आने लगे उनके वालिद ख्वाब के अंदर। ये मौका बयानते लोग, अरे तुम्हारे वालिद पर ऐसा नियाज करो जाकर, ये सब याद रखिए, ऐसा ना हो सकता है यार नफ्सियात की वजह से आ रहे हो, जरूरी नहीं कि आपके वालिद है तो वालिद जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे अलावा शैतान सबकी शक्ल ले सकता है, सिर्फ मेरी शक्ल शैतान नहीं ले सकता, ना मेरे नाम से ख्वाब में आ सकता। जरूरी नहीं हो आपके वालिद हो, शैतान हीले से आ रहा हो ताकि आपको जहनी तकलीफ दे, कि बाप को परेशान देख के बच्ची तकलीफ में नहीं ना, तो इसमें कुछ मत कीजिए। करवट बदल ली, ख्वाब में से उड़ गए तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, करवट बदल कर सो जाइए, इधर सोए तो उधर सो जाइए, उधर सोए तो इधर सो जाइए, उस पर ध्यान मत दीजिए, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं हो। मैयत को गुनाह मिलेगा, तो इसके अंदर बहरहाल बहुत तवील रिवायतें, बहुत ज़्यादा रिवायतें, मैं मुख्तसर आपको बहरहाल कुछ रिवायतों के अल्फाज आपके सामने रख देता हूँ। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह फरमाते और कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बिलाशुबा मैयत को इसके घर वालों के रोने की वजह से अजाब होता है। ठीक है, बिलाशुबा मैयत के घर वालों के रोने से मैयत को अजाब मिलता है। आयशा रज़ी अल्लाह ने जब ये बात सुनी तो कहा, इब्ने उमर ने गलती की, ये सबके लिए नहीं है, मैयत पे रोया जा सकता, ये उस मैयत पे गैर शरई नुहा वगैरह करके रोना, या वो इंसान जो जिंदगी में मैयतों पर गैर शरई रोता रहा और उसको मालूम था उसके खानदान में भी लोग गैर शरई तरीके से रोते हैं, अगर उसने खुद तौबा नहीं की अपने गलत रोने पर और उसने अपने घर वालों को ताकीद अगर नहीं की कि मेरे मरने के बाद ये गैर शरई रोना नहीं रोना, तो ऐसे मैयत को अजाब मिलता है, दूसरों को इंशाल्लाह नहीं मिलेगा। तो ऐसे मैयत को रोने का अजाब मिलता है जो मैयत जिंदगी में भी गैर शरई रोती रही और अपने घर वालों को कभी नसीहत नहीं की कि मेरे लिए गैर शरई मत रोना, जिसके वजह से उसके मरने के बाद उसके घर वाले गैर शरई रोते रहे, लिहाजा उस मैयत को अजाब मिलेगा और उस आदमी को जिंदे को भी अजाब मिलेगा। समझ गया? तो मैयत को अजाब मिलता है गैर शरई रोने पे, अगर उसको पता था मेरे खानदान वाले गैर शरई रोते हैं, वो ताकीद करके जाए कि मेरे मरने के बाद ये गलत तरीके पे तुम नहीं होना, और खुद अपने अमल पे अल्लाह से तौबा करे कि अल्लाह मैं तौबा करता हूँ अगर मैं ऐसा रोता रहा था तो, वरना फिर उसको भी गुनाह मिलेगा और मैयत को भी गुनाह मिलता है। लिहाजा अगर आपके घर और खानदान में ये रोने का ऐसा गैर शरई सिस्टम है, आपके लिए जरूरी अपने खानदान का है मेरे मौत पर ऐसा नहीं रोना। और ये कोई बूढ़ों के लिए जरूरी नहीं, बूढ़ों के लिए तो और ज्यादा जरूरी है, लेकिन जवान भी ताकीद कर सकते हैं, क्योंकि मौत तो किसी की भी आ सकती है, मौत के लिए फिक्स नहीं। हाँ, बुढ़ापे के बाद तो मौत ही है, और इंसान हजार बीमारियों से बच भी जाए तो क्या होता है, बुढ़ापा एक ऐसी चीज है खपा नहीं कर देती, कुछ बीमारी लेती फिर भी मर मौत है। बहरहाल हजार बीमारी से बच भी जाए तो बुढ़ापा तो है। बहरहाल तो सबको ताकीद करना चाहिए, घर में सिस्टम है तो नहीं क्या मसला है उसके अंदर खानदान ऐसा नहीं बोले 7 खानदान देखना चाहिए। और भाई 7 खानदान कहाँ से देखी और किसको पता है? मैं पूछता हूँ इतने मजले में, और जो मेरी बात सुन रहा है अपने 7 खानदान में बताओ 7 पीढ़ियों में कौन कौन था? बहुत सबूत अपने दादा का नाम भी नहीं मालूम होगा क्या है, बाकी तो छोड़ दीजिए दूसरी चीज। 7 खानदान 10 खानदान, अरे क्या है अभी हालात देखो, प्रेजेंट क्या सिचुएशन, 7 खानदान में फिरौन भी होगा किसी के, बाईमान होगा को मस्त लोग आएगा अल्लाह के रसूल। जब इस तरह से हमारे बाप को हमारे रिश्तेदारों को बोला जाता है, हमें दुख होता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा, लोगों अपने मुर्दा को बुरा मत कहो, इसके जिंदा को तकलीफ मत करो। जब वो खानदान में मुसलमान हो गए तो किसने देख? अब्दुल्ला बिन उबय इब्ने सलूल जो है मुनाफिक का सरदार था, लेकिन इनके बेटे अब्दुल्ला, बेटे का नाम भी अब्दुल्ला था, बाप का नाम जब, तो अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला मुसलमान थे और बहुत ही बेहतरीन सहाबी थी। औलाद की हुकूक, इस उन्वान के तहत कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा। शरीयत इस्लामिया में हुकूक 2 किस्म के होते हैं, एक वो हक होता है जो अल्लाह का हक होता है जिसे हुकूकुल्लाह कहा जाता है, और दूसरा वो होता है जो बंदों के हक होते हैं जिसे हुकूकुल इबाद कहा जाता है। तो हक 2 किस्म के होते हैं, एक अल्लाह का और इसी में उसके रसूल का हक भी आ गया, और दूसरा इंसानों की हुकूक जो आपस में वालिदैन के साथ, औलाद के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ किए जाते हैं। तो ये हुकूक है, याद रखिए। और मैं समझता हूँ आप सभी जानते हैं कि बंदों की हुकूक की क्या अहमियत है। बंदों की हुकूक की शरीयत इस्लामिया में बड़ी ही ज़बरदस्त अहमियत है, बहुत ज़्यादा अहमियत है, इतनी ज़्यादा कि हदीस के मुताबिक एक शख्स जो जन्नत की तरफ जा रहा होगा चूँकि अल्लाह के हक़ को अदा करके आया होगा, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और दीगर चीज़ें, लेकिन चूँकि उसने बंदों के हक़ मारे होंगे, बंदों के हक़ मारने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जहन्नुम रसीद कर देगा। तो हुकूकुल इबाद बड़ी अहमियत के हामिल है। इन्हीं हुकूकुल इबाद में तमाम हक़ बराबर नहीं होते, याद रखिए। बंदों के जो हुकूक होते हैं तो सभी बंदों के हुकूक बराबर नहीं होते हैं।
شریعت نے مختلف لوگوں کو ان کو اہمیت کے اعتبار سے مختلف حقوق دیے ہیں، جیسے کہ والدین کے حقوق بڑی اہمیت کے حامل ہے، اسی طرح میاں اور بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے لیے اہمیت کے حامل ہے، اس طرح اولاد کے حقوق اہمیت کے حامل ہے، لیکن یہ ترتیب وار ہے، مطلب سب برابر نہیں ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جب میں آپ کو اولاد کی حقوق آج کہہ رہا ہوں تو آپ باقی سب کے حق چھوڑ دیں، اب کہیں نہیں بس اولاد کا حق دینا ہے، معلوم ہو گیا آپ نے، اب والدین کچھ نہیں، بیوی بس بچوں کے حق نہیں، حقوق کی ترتیب ہے، یاد ہے اس ترتیب میں یہ حق بھی بڑی اہمیت کے حقوق میں آتا ہے، والدین کے حق کے بعد بیوی کا حق، یا بیوی کے لیے میاں کا حق، شوہر کے حق، اور اس کے بعد اولاد کے حقوق، یاد رکھیے ترتیب میں آتا ہے، یہ کافی اہم رکھتے ہیں۔ عموماً ہم لوگ والدین کے حقوق کے تعلق سے بہت کچھ سنتے ہیں، اور عموماً میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنتے ہیں، لیکن ایک حق جو بڑا اہم ہوتا ہے اس حق کو ہم بھول جاتے ہیں، تھوڑا سا اس کو یاد رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور وہ حق ہے اولاد کے حق۔ جب بھی بات ہوگی والدین کے حق کی بات ہوگی، جمعہ کے خطبے والدین کے حقوق، دینی اجتماعات والدین کے حقوق، دینی اجتماعات یا تقریروں میں والدین کے حقوق کی اہمیت، یہ بالکل اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد انہی کا حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اولاد کے حق بھی اتنے ہی اہمیت ہے جتنے والدین کے حق اہم ہے، وہ اس لیے کہ پہلے والدین کو اولاد کے حق دینا ہوں گے تو اولاد والدین کو ان کے حق دیں گے، یہ بات سمجھیے آپ، والدین جب اولاد کو حق دیں گے اور وہ اولاد اس دینی ماحول میں پرورش پائیں گی تو وہ اولاد سے پھر توقع کی جائیں گی کہ وہ بھی میرے حق دیں گی، مطلب والدین کے حق دیں گے، لیکن جس کے پیدائش کے بعد آپ مکمل حقوق مارتے چلے جائے اور صرف اسے یہ تاکید کرے کہ دیکھو میں والد ہوں، میں والدہ ہوں، میرے حق بہت زیادہ ہے، عین ممکن ہے کہ ہر اولاد آپ کی حق ادا نہ کرے، اس لیے کہ آپ ایک طرفہ بات کر رہے ہیں، آپ جو ہے بچوں کی حق تو نہیں دے رہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے حق دے، تو اولاد کی حق اس لیے بھی زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ یہ وجہ بنیں گے والدین کے حق دینے کی، تو وہی اولاد والدین کے حق ادا کرتی ہے جو دیکھتی ہے کہ ان کے والدین نے ان کے حق ادا کیے، ٹھیک ہے، تو بہرحال تو بچوں کو اولاد کے حقوق یہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور اکثر مذاہب میں، دنیا کی جو ریلیجن سے مذہب ہے ان مذاہب میں والدین کے حقوق کے بارے میں بڑی تاکید ہے، ماں باپ کی یہ ہے، ماتا پتا کی حق ہے، دیکھیے ممی ڈیڈی کی حق ہے، مختلف چیزیں بتائی گئی، لیکن شریعت اسلامیہ کے علاوہ ایسا کوئی دین نہیں جس نے اولاد کے حق بتائے ہو، جو واحد دین ہے جو اولاد کے حق بتاتا ہے، والدین کے حق تمام ادیان بتاتے ہیں، عیسائی بتاتے ہیں، یہودیت بتاتی ہے، ہندو مذہب بتاتا ہے، سکھ مذہب بتاتا ہے، اسلام بتاتا ہے، لیکن اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جہاں والدین کے حق بتاتا ہے چونکہ ایک مکمل دین ہے تو وہیں وہ کیا کرتا ہے اولاد کے حق بھی بتاتا ہے چونکہ ایک مکمل دین ہے، مکمل جینے کا طریقہ ہے، ٹھیک، اور اولاد کے حق اگر ہم ادا نہ کریں تو اس کے بڑے سنگین نقصانات ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان مر جاتا ہے تو کیا اعمال اس کو مرنے کے بعد ملتے ہیں؟ ایصال ثواب۔ ایک انسان جب مر جاتا ہے، ابو داؤد کی روایت، جب انسان مر جاتا ہے تو کیا چیز اس کو ملتی ہے ایصال کے طور پر؟ کیا بھیج سکتے ہیں ہم؟ ایصال پارسل کو کہتے ہیں، توشا، کیا چیز ایصال کر سکتے ہیں اس کو پارسل میں بھیج سکتے ہیں نیکی کی شکل میں؟ تو آپ نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تمام اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 کے، پہلا فرمایا اور اس کے اندر کہا کہ کار خیر، صدقۃ جاریہ، کار خیر کر کے چلا جائے، اچھا کام کر کے چلا جائے جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، دوسرا فرمایا کہ نافع علم، جس سے انسانیت جو ہے فائدہ اٹھائے، ایسا نالج، ایسا علم جس سے انسانیت کو فائدہ اور نفع ہو، اور تیسرا فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، اور نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعا کرے اس کے لیے۔ تو اولاد ثواب جاریہ ہے، اور اگر اسی اولاد کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے وہ بگڑی تو یہ اولاد کیا بن جائیں گی؟ ثواب جاریہ کا الٹ عذاب جاریہ۔ تو اولاد کی حق دینا بڑا اہم ہے والدین کے لیے، یاد رکھیے، جہاں والدین کے حق بھی بڑے اہم ہیں لیکن یہ حق بھی اہم ہے۔ آئیے کو واقعہ سناتا ہوں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ، آپ خلیفۃ المومنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ ایک بوڑھا شخص آیا جو اپنے ایک نوجوان لڑکے کو ساتھ لایا اور کہا، امیر المومنین، اس ذرا میرے بیٹے کو نصیحت اور تاکید کیجیے، اس کی شکایت لایا تھا، یہ میری بڑی نافرمانی کرتا ہے، میری بات نہیں سنتا ہے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب نے اس بچے کو نصیحت شروع کی، جب نصیحت کر رہے تھے اس لڑکے نے کہا، امیر المومنین ذرا تھوڑی دیر رک جائیے، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ تو کہا کیا ہے؟ اس کو مکمل حق دیا گیا، اس لیے کہ شریعت میں اگر کوئی کسی بھی الزام لگائے تو صرف جس نے الزام لگایا اس کی بات نہیں، جس پہ لگا اس کی بھی سنی جاتی۔ الزام اس لڑکے پہ تھا کہ والدین کی اپنے والد کی سنتا نہیں ہے۔ جب امیر المومنین نے اس کو تاکید کی تو کہا، امیر المومنین ذرا وقت دیجیے اور ذرا میری بات بھی تو سن لیجیے۔ کہا سناؤ؟ کہا مجھے پہلے یہ بتائیے، کیا اولاد کے بھی اسلام میں کوئی حق ہے؟ کیا صرف والدین کی پورے حق ہے؟ تو کہا نہیں،
اولاد کے بھی حق ہے شریعت. تو کہا اس سے پہلے کہ آپ مجھے نصیحت کرے کہ میرے حق میرے والد کے حق کیا ہے, میں چاہوں گا میرے حق میرے باپ پہ کیا تھے پہلے وہ بتا دیجیے آپ. امیر المومنین عمر بن خطاب سمجھ گئے اس نوجوان کی بات. کہا تیرا حق یہ ہے, اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے. اولاد کا حق پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے. جب پیدا ہو جائے تو اچھا سا نام رکھے اور اس کا عقیقہ کرے. جب جوان ہو جائے تو اس کا نکاح کرے, اور اگر اپنے والد کے گھر سے الگ رہنا چاہے تو شادی کے بعد اسے الگ کر دے. 4 حق بتائے. کیا حق بتایا؟ پہلا, اس کے لیے اچھی ماں تلاش کرے. دوسرا حق بتایا آپ نے, اس کا عقیقہ اور اس کا اچھا سا نام رکھے. تیسرا حق اس کا بتایا بالغ ہو تو نکاح کر دے. چوتھا بتایا اگر شادی کے بعد الگ ہونا چاہے تو اسے اپنے گھر سے الگ کر دے. یہ اس کے حقوق آپ نے بتایا. اس کے بعد اس نوجوان نے کہا امیر المومنین میرے باپ نے سب سے پہلا میرا حق مارا ہے. تو اس نوجوان نے کہا امیر المومنین اس میرے والد نے سب سے پہلے جو میرا پہلا حق تھا کہ میرے لیے اچھی ماں تلاش کرے, اس نے ایک مجوسیہ سے شادی کی, میرا پہلا حق مار دیا. ایمان با ایمان ماں ہوتی سیکھی ہوتی الگ بات ہے, اس نے پہلا حق مارا میرا, مجوسیہ سے شادی کی, جس کی وجہ سے میں دین اور اسلام و فطرت نہیں جان سکا. اس کے بعد جب میں پیدا ہوا تو اس نے میرا نام جو میرا حق تھا وہ بھی مارا مجھ سے, اور میرا نام رکھا گبریلا. گبریلا سمجھتے, گوبر کے اندر ایک کیڑا ہوتا کالا بڑا, تو کہا میرا نام رکھا گبریلا. میرا دوسرا حق بھی مارا اس. تیسرا یہ کہ اس نے میرا نکاح نہیں کرا اب تک, حالانکہ میں بالغ ہو چکا ہوں. تو اس کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب نے اس لڑکے کو نصیحتیں کی. کہا تم جاؤ, جو لڑکا چلے گیا تو اس کے باپ کو بلا اور کہا بچپن میں تو تم نے اپنے بیٹے کے پورے حق مار لیے, اب بڑا ہونے کے بعد بڑے آئے میرے سامنے اس کی وہ شکایت لے کر کے وہ تمہارا حق نہیں دے رہا ہے, وہ تمہارا کیسے دیں گا جبکہ بچپن میں تم نے اس کے پورے حق مار لی. بات سمجھے نہیں؟ امیر المومنین نے اس والد کو بھی نصیحت کی, جہاں اس بیٹے کو بھی نصیحت, صرف یہ نہیں کہا کہ بیٹے کہاں بہت اچھا کام کر رہے ہو تم باپ کے خلاف جا رہے ہو اس نے حق نہیں دیا, نہیں, اس کو بھی نصیحت کی کہ باپ سے غلطی ہوئی. باپ کو بھی نصیحت کی کہ تم اپنی جو ہے جوانی میں سب کچھ کر بیٹھے, جو اس کے حق تھے پورے مار لیے, اور آج آئے میرے پاس کمپلین لے کے جب وہ تمہارے حق نہیں تھا, پہلے اس کے حق تم بچپن میں دیتے تو وہ بھی تمہارے حق آج بڑھاپے میں واپس لوٹاتا. اس لیے میں نے کہا اولاد کے بڑے اہم ہیں, اس لیے کہ اس ہاتھ دیں اور اس ہاتھ لے والا معاملہ ہے. والدین اولاد کی حق دیں گے, اولاد والدین کی حق دیں, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ ہے کہ والدین نہ دے تو اولاد بھی نہ دے. میں بالکل یہ نہیں کہنا چاہ رہا, یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بالکل اپنے ذہن میں بات رکھی. تو اولاد کے شریعت نے بڑے حقوق بتائے, اور شریعت نے اولاد کے اتنے زیادہ حق بتائے کہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں پورے حق آپ کے سامنے رکھوں. میں نے اولاد کے حقوق پر بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا. اس بچی سے پوچھیں گا کیوں قتل کی گئی, اللہ جانتا ہے کیوں کی گئی, لیکن ان کو رسوا کرنے کے لیے اللہ پوچھیں گا اس بچی سے. تو سب سے پہلے تو اولاد کی تحفظ کیا اسلام, لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کی حفاظت کی, نہ صرف تحفظ کیا بلکہ اسلام نے حکم کہ ان سے محبت کیا جائے. اور ایک اتنا زبردست اور سنہرا اصول اسلام نے بنا دیا. وہ اصول اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی روایت میں فرماتے اور کہتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا, وہ ہم میں سے نہیں, وہ مسلمان نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے. کیا بہترین اصول ہے, وہ ہم میں سے نہیں. آپ فرمانے لیس منا, وہ مجھ سے نہیں, وہ ہم سے نہیں, وہ مسلمانوں سے نہیں. جو لم یرحم صغیرنا, جو بچوں پر رحم نہ کرے, اور فرمایا ولم یوقر کبیرنا, اور بڑوں کی عزت اور توقیر نہ کرے. تو بچوں سے محبت, ان پر رحم کرنا, یہ شریعت کی تعلیم ہے یاد رکھیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ بچوں سے بے انتہا محبت کرتے, آپ بچوں کو گود میں لیتے, آپ بچوں کو چوما کرتے. اسی طرح آتا ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے, آپ جانتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو یہ نماز میں آ جاتے جبکہ ان کے نانا امامت کرتے ہوتے, آپ فرض نماز پڑھاتے ہوتے, صحابہ جماعت میں ہوتے, اور آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر بیٹھ جاتے. روایت میں آتا کبھی دونوں طرف پیر ڈال کے گردن پہ بیٹھ جاتے, اور صحابہ جو پیچھے ہوتے ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کیا, ہم کو لگا اللہ کے رسول کی وفات تو نہیں ہو گئی, انتقال تو نہیں کر گیا. تو ایک صحابی کہتے ہیں جو ہے خاموشی سے اپنا چہرہ اٹھائے تھے کہ معاملہ دیکھ بھی کیا ہوا, اور جب چہرہ اٹھا کے دیکھا تو حسن سر پہ سوار, آپ سجدے میں اور وہ سر پہ بیٹھے ہوئے. جب نماز ہوئی تو اس کے بعد میں گیا اور جا کر تھوڑا سا تنبیہتاً کہا ایسا کرتے نانا کے ساتھ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, اسے مت ڈانٹو. میں نے یہ سوچا جو نماز میں میرے پیٹھ پر سوار ہوا تو میں نے یہ سوچا چلو یہ بھی تھوڑا گھوڑے کا مزہ لے لے. بچوں کو عادت ہوتی ہے نا, کوئی جھک گیا تو گھوڑا بیٹھ جاتے. تو کہا میں نے بھی سوچا تھوڑا مزہ لے لے, میری پیٹھ کا پیسہ گھوڑے بیٹھنے کے عادی ہوتے, میری پیٹھ کا تھوڑا سا مزہ لے لے بچے, اس لیے میں نے تاخیر کی. تو اس کو مت ڈانٹو, میں نے اس کو یہ اختیار کیا تھا. تو آپ نے نماز کو جو ہے تاخیر کر دی جب بچہ آ کر بیٹھ گیا, اتنا رحم, اندازہ لگائیے دیا شریعت کا معاملہ. تو اولاد کی شریعت نے بڑے حق دیے کہ فرض عبادت میں بھی بچہ آگے سب پر بیٹھا تو آپ نے اس کو برا والا نہیں کہا, اسے ڈانٹا ڈپٹا نہیں, پھٹکارا نہیں, ٹھیک ہے بچہ بیٹھ گیا کیا معاملہ,
समझ रहे हैं आप बात को? शरीयत ने बड़े हुकूक दिए, ठीक, और ये हुकूक बड़े अहम है और इनकी अहमियत इससे भी पता चलती है कि औलाद की पैदाइश से पहले हुस्न हुकूक चालू होते हैं, बाकी तमाम हक उस अमल के बाद होते हैं। मियाँ बीवी के हक कब होंगे? जब इंसान शादी करेगा। वालिदैन के हक कब देंगे आप? जाहिर सी बात है वालिदैन पहले, आप बाद में आएंगे जब वालिदैन के हक देंगे आप, ठीक। पड़ोसी के हक कब देंगे? जब पड़ोसी होंगे आपके। रिश्तेदारों के हक कब देंगे? जब रिश्तेदार होंगे आपके। जैसे आप कहीं बाहर मुल्क में रहते हो, रिश्तेदार नहीं तो क्या हक होंगे? कुछ भी नहीं हो। आज जब यहाँ आएंगे तो यहाँ देंगे। लेकिन औलाद की हक की अहमियत शरीयत ने इतनी रखी कि इनके पैदाइश से पहले इनके हक शुरू हो जाते हैं। ये अभी हुए भी नहीं तो इनके हकूक शुरू हो जाते हैं पहले से, इतनी अहम इनके हक है। आइए एक के बाद एक मैं नुकाती शक्ल में आपके सामने औलाद की हक रखने की कोशिश करता हूँ। जो मैंने इंतखाब की, जिसको मैंने अहम समझा, वो इससे ज्यादा शरीयत ने हकूक बताए। पहला जो औलाद का है, जब से सबसे अहम और तरतीब में सबसे पहले आता है, ये स्टेप वाइज अगर गए तो सबसे पहले आता है, वो ये है कि उसके लिए अच्छी वालिदा का इंतखाब। औलाद का पहला हक ये है कि उसके लिए अच्छी माँ का इंतखाब किया जाए। अच्छी माँ का इंतखाब, समझ रहे, ये इसका पहला हक है। जिसने ये हक नहीं दिया उसने उसका एक पहला हक मारा अपनी औलाद। और इंतखाब के अंदर क्या हो हमारे इंतखाब की वजह, हम किसी को अगर किसी लड़की को अपने निकाह में ले जो कि बीवी मेरी बनेगी, लेकिन होने वाली औलाद की माँ है जो कि उसका पहला हक है अच्छी माँ, तो उसके लिए मैं क्या देखूंगा? इसके ताल्लुक से मुत्तफ़क़ा अलैह रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं औरतों से निकाह लोग 4 चीजों की बुनियाद पे करते हैं। पहला, इसलिए निकाह किया जाता है कि जो है उसके जो है हुस्न जमाल की वजह से, या वली मालिहा, उसके माल की वजह से। लोग जो इंसान है 4 चीजों से लड़कियों से निकाह करते हैं, औरतों से। पहला करते हैं वली मालिहा, पैसे को देखकर, आएंगी तो बहुत कुछ लाएंगे, शादी करो। दूसरा वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती की वजह से, मैं खूबसूरत है बहुत तो शादी कर लो, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं, मालदारी हो। तीसरा वली हसबिहा, ननिया ददियाल बहुत उसका ऊंचा आला है, फला ददियाल है, फला ननियाल है, ये दादा है, ये नाना, ये परदादा थे और ये परनाना थे, हसब के लिए। और चौथा फरमाया वली दीनिहा, उसके दीनदारी की वजह से। ऐ मुसलमान नौजवानों तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो, हदीस के अल्फाज है, ऐ मुसलमान नौजवानों तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो, तुम दीनदारी को सबसे पहले जानना। ये मालदारी, खूबसूरती, हसब नसब नहीं, तुम्हारे लिए सबसे अव्वल चीज जिसको दुनिया आखिर में लाती है, ऐ मुसलमान नौजवानों सबसे पहले इसको देखना। वली दीनिहा, उसके बाद सब कुछ है तो ठीक है, दिन नहीं है तो फिर बेकार है मामला। तो पहला हक क्या है औलाद का? उसके लिए अच्छी माँ का इंतखाब। तो लोगों को शादी करने से पहले सीखना पड़ेगा औलाद के हक क्या है, इसलिए कि पहला हक उसका मार देंगे आप अगर वो हो जाएंगे। ये सबसे अहम हक है इसका अदक्ष। अब वो लोग और से सुन ले, जो निकाह जो है दीन की बुनियाद पर नहीं करते हैं, जो लोग दीन की बुनियाद पर निकाह नहीं करते, वो सबसे पहला गुनाह ये करते हैं अपनी औलाद का हक मारते हैं, क्योंकि उसकी माँ बेदीन होगी। पूरा माहौल ही हो गया, खूबसूरत लड़की चाहिए, सबको वो चाहिए जो एक ही रहती हो, सबको वो चाहिए, अम्मी वैसी चाहिए, बेटा उसको तो मामला अलग ही है, वो तो नहीं वैसा नहीं तो उस जैसी कुछ ढूंढ के लाइए, होता है वो हीरोइन, वो स्टार, वो फिल्म स्टार, वो फला स्टार, वो स्पोर्ट्स स्टार, मुझे ऐसी चाहिए। अब बेटे वो तो एक है, नहीं आप ऐसी कोई ढूंढिए उसकी शबात वाली, फिर मामला तलाश शुरू होती है। लड़की दीनदारी सबसे अफजल है, चाहे गोरी लड़की हो, चाहे काली लड़की हो, चाहे मोटी लड़की हो, चाहे जो भी हो, तमाम के तमाम अल्लाह की मखलूक है ना, याद रखिए। असल चीज है उसकी दीनदारी, इसलिए कि औलाद का पहला हक मारेंगे आप। ये अलग बात है कि आपका दीन का बेड़ा गर्क होगा बाद में, वो एक अलग चीज है, लेकिन आप दूसरा काम गलत करे औलाद का हक मारते हैं। तो दीनदारी को हम तरजीह दे और लाजिम जाने अपने निकाह में, इसलिए जी औलाद का पहला हक निकाह से पहले चालू होता है। उसके लिए अच्छी माँ की तलाश, ये उसकी फर्स्ट हक है उसका, उसको बेसिक राइट इसको देना पड़ेगा आपको ही। और जो लोग अपने निकाह दीन की बुनियाद पे नहीं करते, दर हकीकत औलाद के हक मार रहे हैं याद रखिए। जिनका दीन बुनियाद नहीं होती है, पहले खूबसूरती बाद में दीन देखेंगे, पहले मालदारी बाद में दीन देखेंगे, पहले हसब नसब बाद में दीन देखेंगे, और अल्लाह माशाल्लाह नमाजी वमाजी है तो फिर तो फरिश्ता लड़का और लड़की है, बहुत बड़ी बात है, नमाज पढ़ते हैं। वरना बाकी जो देखा जाता है लड़के लड़की में, वो क्या ये सब कुछ, लड़का है तो बस इसकी खूबसूरती तो नहीं, कितना कमाता है, ₹1,00,000 दे दो उठा, अरे वो कभी नमाज, अरे नमाज से क्या होता है, ₹1,00,000 महीना कमा रहा है, उससे क्या होता है, बाद में नमाजी वमाजी हो जाएगा, देखा जाएगा। अरे रोजे कभी ना, कह रहे रोजों से होता क्या है, देखो उन्होंने भी उससे लगते, तुम्हारे बाप थे कभी नहीं देखे, उससे क्या होता है, पैसा कितना कमा रहा है वो, ₹1,00,000 दे दो, ₹1,00,000 का क्या। दूसरा एक रिश्ता उसका भी, उस पर भी गौर कर ली, उसकी क्या खुशियत है, वो दीनदार बच्चा, अच्छा ये क्या कमाता है भाई, दीनदार ठीक है, उससे क्या होता है, दीन से क्या कमाता है, उसकी तनख्वाह उतनी नहीं है, 20-25 का, 20-25 से क्या होने वाला है, तो 75 का लॉस हो रहा है महीने, इधर लाख का रिश्ता होता है 25 का, नहीं वो दीन नहीं, वो हो जाएगा इंशाल्लाह, अपनी बच्ची सुधार देंगे, उसको दे दीजिए। शरीयत ने तो कहा पहले दीन को देखो, बाद में सुधारने का कहा। बहुत सी नारायण बोलते नहीं बाद में राखी सुधार लूंगा मैं, अभी खूबसूरती इश्क मिजाजी से निकाह कर लेते हैं, अकीदा उसका जो भी हो, मामला उसकी जो भी हो, खुद एक जमात में होने का दावा करते हैं, लेकिन वो अपोजिट है तो वो भी चलेंगी, सब चलेगा, खूबसूरती के लिए सब दाव के,
اس کے بعد لانے کے بعد انشاءاللہ پر سدھار لیں. پھر وہ کہاں سدھرتی ہے, وہ آپ کے بچوں کو بگاڑ دیتی ہے. آپ گھر سے نکلے پھر وہ شروع کر دیتے شرک اور بدعت, اور بولتی دیکھو ابا تو بولنا نہیں بیٹھے. بچے بھی کھا پی کے شرک بدعت کر کے ابا تو کچھ نہیں ہوا, امی نے کچھ نہیں کرے, آج سب معاملہ اچھا تھا, کوئی فلاں نہیں ہوا, کوئی فلاں نہیں ہوا, کوئی خرافات نہیں ہے گھر میں. ہاں یہ ہوتا ہے. پھر تو دینداری کو سب سے بنیاد جانیے, اس لیے کہ پہلا حق اولاد کا, اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب ہے. ٹھیک, اسی طرح اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا اس کا حق ہے. یہ اولاد کا سیکنڈ بیسک رائٹ ہے. اگر اولاد وجود میں آ گئی ہے تو پیدا ہونا اس کا حق ہے. پھر یاد رکھیے, اب اس کو آپ ضائع نہیں کر سکتے, اب اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ اس کا بیسک بنیادی حق ہے, اور اللہ رب العزت نے اس حق کو بار بار قرآن میں دہرایا, اور 2 بار تو جو ہے مفصل طور سے دہرایا. ایک آیت جو میں نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 اس کی آیت نمبر 151 آپ کے سامنے تلاوت کی, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ, اپنی اولاد کو مفلسی کی درد سے مت قتل کرو. اور دوسری جگہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں, اور فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم خَشْيَةَ مِنْ إِمْلَاقٍ, اپنی اولاد کو اس ڈر سے نہ مار دو کہ وہ کیا کھائیں گی. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, اور ہم ان کو بھی دیں گے اور ہم تم کو بھی دیں گے. اور فرمایا إِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ قَطْعًا كَبِيرًا, اور ان کا قتل کرنا ایک بہت سنگین, بہت بڑا, بے انتہا بڑا جرم ہے. تو اولاد کا دوسرا حق ہے وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے ہر سال ہم اولاد کو پیدا کرے, ایک اولاد ہو کے پھر دوسری کرے. ٹھیک ہے, تو میں میرے الفاظ بھی وجود میں آنے کے بعد شریعت میں جو جائز طریقے اولاد کو, جس کو کسی جسمانی صحت کی وجہ سے یا تربیت کی بنیاد پر اگر انسان ایک اولاد سے دوسری اولاد میں تاخیر کرے, ڈسٹنس رکھنا چاہے, شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. لیکن وجود میں آنے کے بعد ڈسٹنس نہیں, وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا اس کا حق ہے. انشاءاللہ عزیز 29 تاریخ کو میرا ایک تفصیلی عنوان ہے فیملی پلاننگ, جو انشاءاللہ اسی بنیاد پہ ہوگا کہ یہ جو میں نے کہا وجود میں آنے سے پہلے کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی حرام ہے, انشاءاللہ اس میں میں رکھوں گا ضرور انشاءاللہ. لیکن وجود میں آ جائے تو پیدا ہونا اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس کا حق ہے پیدا ہونا. ٹھیک ہے, تو یہاں اللہ رب العزت نے 2 جگہ اپنی آیتوں میں کہا کہ اولاد کو املاق, کیا کھلاؤ گے اس درد سے مت مارو, اس لیے کہ ہم تم کو بھی دیں گے اور ان کو بھی دینے والے ہیں, ان کو بھی دیں گے تم کو بھی دینے والے ہیں, ڈرو مت اس معاملے. اور دوسرا حق یہ ہے کہ اولاد جو اگر وجود میں آ جائے تو اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے پیدا ہونے دیا جائے, یہ اس کا دوسرا حق ہے. لیکن آج بہت خوبصورت ناموں سے اولاد کو قتل کرنا ہم نے ایک عام بات بنا لی. یہ بات آپ کو بری لگیں گی, لیکن یہ سچی بات ہے. یہ اتنی سچ ہے کہ اس کو آج تو بہرحال نیوز اور میڈیا اور پیپر اسی گواہی دے رہے ہیں. ہم اس سے پہلے سے ایک چیز یاد رکھیے, اگر آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز معاشرے میں نہیں ہو رہی ہے. اولاد کے معاملے میں لوگوں نے ایسے کارنامے انجام دیے, واللہ واقعات آپ سنیں گے زمین پیروں کے نیچے سے کھسک جاتے. اگر میں آ کر کسی آپ کے گھر میں اولاد کو قتل کروں تو آپ برا مانیں گے کہ قتل کیا, ہو سکتا ہے میرا قتل کر دیا آپ اٹھا کر اس کے بدلے. لیکن وہ اولاد جو وجود میں آئی ہے, جو ابھی باہر نہیں آئی ہے, ان کا قتل کرنا ہم نے معمول سمجھ لیا ہے. بنیادی کیا ہوتا ہے اس کو قتل کرنے سے, اور اگر وہ لڑکی ہو تو پھر اس کا مرنا تو ضروری ہے. پھر اس کے بعد عرب پیدا ہونے کے بعد مارتے اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کیا تھا, ہم پیدا ہونے کے پہلے مارتے اس لیے کہ ہمیں پتہ چل جاتا وہ کیا ہے پیدا ہونے والا. اور میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں, میں غیر مسلموں سے خطاب نہیں کر رہا ہوں. میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں. یہاں اولاد کو وجود میں آنے کے بعد قتل کرنا یہ معمول بن چکا اس سماج کا, اور اس حد تک ایسے سنگین جرم بیان کرنا ویلی ممکن نہیں. ایسے سنگین جرم, چونکہ ایک ادارے میں رہتا ہوں, اس کا صدر ہوں, تو بہت سارے فون آتے ہیں, لوگ مشورے لیتے ہیں, بہت سارے واقعات سامنے آتے ہیں کہ عقل دنگ ہو جاتی ہے, حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ. ایک بار ایک صاحب نے مجھے فون کیا, اور کیا سنگدلی بولنا کہ اولاد کو قتل کرنے ہم آگے بڑھ چکے ہیں جبکہ اس کا حق ہے. مجھے فون کر کے کہا کہ میری بیوی حاملہ تھی, میں اس سے دواخانے لے گیا اور پتہ چلا کہ ہونے والی اولاد اس میں تھوڑا سا نقص ہے. میں نے کہا اچھا نقص کیا تھا؟ تو کہا اس میں فلاں نقص کا XYZ باتیں انہوں نے کہا یہ نقص ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے نقص ہے تو کیا؟ تو کہا ایک تو نقص ہے. تو میں نے کہا اگر یہ نقص جو آپ بتا رہے ہیں لڑکا ہوتا تو, کیونکہ وہ لڑکی دودھ میں آنے کے بعد اپنی اولادوں کو پیدائش سے پہلے قتل کرنا معمولی سمجھا ہے, یہ قطعاً کبیرہ قرآن نے کہا, بہت بڑی خطا کر رہا. دنیا میں تو لگ رہا بچ گئے, آخرت میں یہ تمام اولادیں کھڑی ہوں گی, یاد رکھی ہوں, یہ سب کھڑے ہوں گے وہاں اور اللہ رب العزت سے مطالبہ کریں گے. فرق اتنا تھا کہ عرب جدید نہیں تھے تو پیدائش کے بعد دفناتے تھے, ہم نے یہ کیا کہ پیدائش سے پہلے پتہ چلتا ہے تو دفنا دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں. تو بہرحال جس کا حق ہے پیدا ہونا وجود میں آنے کے بعد. تو بچے گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے تھے, میں نے انتظار کر لو, بچے مزہ لے لیں, اس وجہ سے آپ نے سجدے کو لمبا کرا. اسی طرح ایک روایت میں آتا فرض نماز کے لیے نکلے, آپ کی نواسی ماما آپ کو چھوڑ نہیں رہی تھی,
آپ اس کو گود میں لے کے نماز کے لیے گود میں وہ آپ سن کی تھی آپ نے اللہ اکبر کہا وہ گود میں بیٹھی اور آپ نے قیام کی اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا نمازی کو بازو رکھا اور رکوع کیا پھر آپ نے دونوں سجدے کیے جب آپ سجدے سے اٹھے تو پھر وہ چپک گیا تو آپ نے اسے گود میں لیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی یہ جائز حرکت تھی یہ بات کس کے لیے لاگو ہوئی معلوم آج کے دور میں ماں اکیلی ہے گھر میں بچوں کو اکیلا آپ چھوڑ نہیں سکتے یاد رکھیے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے وہ چھری ہاتھ میں لے لیں گے جا کر وہ ڈسٹ بن کے اندر کچھ کر دے گا بھری ہوئی پانی کی ٹاکی ہے بکیٹ ہے پانی کی اسے منہ ڈال دیا واشنگ مشین چالو کر دیا جا کر کچھ بھی کرتے ہیں بچے تو ماں کیا کریں گی چلو نماز پڑھنے کا آؤ بڑا گود میں لیا اللہ بچہ گود میں بہت سی عورتیں بولتے ہیں نماز کیسا پڑھنا بچہ بہت ضدی ہے سنتا نہیں ہے نا سنت میں طریقہ یہ فرض نماز آپ نہیں پڑھائی اب ایک صاحب ایک دن بولنے لگے یہ نماز میں جو ہے جو لوگ بولتے ہیں بخاری پہ عمل کرنا اور اس پہ عمل کرنا ان کو بخار چڑھا ہوا ہے بخاری کا بولے اور ایسا ہے ویسا ہے جاؤ بولے بچوں گود میں لے کے نماز پڑھو بولے جاؤ اللہ کے رسول پڑھتے تھے میں نے کہا ٹھیک ہے جب بچے رہیں گے تو ہم پڑھیں گے نا گود میں لے کے حدیث یہی سکھا رہی ہے نا ہم کو جیسا کہ میں گھر سے باہر نکلا میری بیوی اسپتال میں ہے میرا ایک چھوٹا سا بچہ میرے ساتھ ہے اور نماز کا بھی ٹائم ہو گیا اب کیا کروں نماز چھوڑوں یا پڑھوں تو میں بچے کو لے کے پڑھوں گا جا کے مسجد میں جاؤں گا اور لے کے پڑھوں گا گود میں اب ہے میرے پاس جواز اس کا خاموخواہ نہیں حدیث میں کیا راستے جاتے تھے بچوں کو اٹھا کے نماز میں پھر لے کے پڑھتے تھے ضرورت کے تحت ہے سمپل وہی صاحب ایک دن بیان دینے لگے حسن اور حسین کی فضیلت ہے کہ کہا یہ حسن اور حسین آ جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بیٹھتے تھے نماز میں سامنے جاتے تھے حسن کو لے کے نماز پڑھتے میں نے کہا اب کیا ہوا اب فضیلت بیان کرنے میں حسن اور حسین کی اب برابر وہ روایتوں کو بیان کرتے ہو یس اس سے تو مسائل نکل رہے ہیں تو ایک انسان جو ہے نماز میں اگر بچے کو لینا ہو اور اس کی وجہ سے کوئی حرکت پڑھے جائز حرکت ہے ایک ماں ہے اکیلی بچہ ہے گھر میں ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے دونوں لڑ سکتے ہیں آپس میں چلو بڑا بازو کھڑے کرو چلو ادھر سے آؤ چھوٹے کو آپ نے گود میں لے لیا نماز نہیں چھوٹیں گے یا پھر سامنے بٹھائیے یہاں سے ہلنا نہیں اگر آپ کو پتا ہے بچہ نہیں ہلتا تو ٹھیک اور بہت سی عورتیں پوچھتی ہیں نماز کو کھڑے ہو گئے بچہ پاس سے چلا گیا اب رسک ہے ڈر ہے کھانا بن رہا ہے فلاں ہے کیا کرے نماز کو توڑ دے آپ انسانی جان سب سے اول ہے یاد نماز توڑ دے بچے کو لائے اور گود میں لے کے پڑے پھر آپ کو پتا ہے بھگ جا رہا رینگنا شروع کر دیا اکیلی آپ گود میں لے کر پڑے سنت سے ثابت ہے یہ چیز آپ کی نماز کی ایک بار ضد چھوڑ نہیں رہی تھی آپ نے گود میں لے کر پڑھا اسلام بہت آسان ہے یہ سخت اور مشکل دین نہیں یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے فرائض کے لیے آپ کو زندگیوں کو داؤ پہ لگانا پڑے کہ آپ ٹرین میں نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں بچہ آپ کہیں بھی چل رہا آپ ٹرین نہیں نماز نہیں توڑ سکتا بچہ کہاں گیا وہ فکر بھی لگی تو نماز تھوڑی ہو رہی ہے آپ کی انسانی ذہن تو اپنے بچوں کی حفاظت میں سامان کی حفاظت میں سامان کو سامنے رکھ دیا بچے کو بیچ میں لا کے بٹھا دیا اور پھر نماز شروع کی بچہ بھی سامنے سامان بھی آرام سے اطمینان سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جائز حرکتیں ہیں جو کر سکتے ہیں تو آگے سے گزرنے والے کیا کرنا ہے روکنا ہے نماز کی حالت میں موذی چیز آ گئی نقصان دہ چیز سانپ بچھو یا کوئی ایسا کیڑا کاٹا جو نقصان دہ ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا اور کہا حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے کہا کہ اسے فوراً قتل کر دو حدیث کے الفاظ اس طرح سنن ترمذی کی جو روایت ہے آپ نے فرمایا نماز میں دو چیزیں سانپ اور بچھو آ جائے تو اسے قتل کر دو کیونکہ یہ خطرناک ہے آپ نماز میں کھڑے آپ بعد میں بھی اگر ماریں گے اور کہیں چھپ گئے گھر میں جا کے تو کتنے دن تکلیف ہوتی ہے آدمی کو کہاں چلے گیا بچوں کی جان کا ڈر یہ ڈر فوراً مار دو آپ نے کہا نماز میں بھی آپ ان کو مار سکتے آپ نماز کی حالت میں کوئی چیز بازو لے کے آپ کو لگتا ہے کہ شارٹ میں ختم ہو جائے گا تو وہ کر دیجیے لیکن صاحب ظاہر سی بات ہے ایسی چیز نہیں ہوتی بچو ہلو چلتا ہے ظاہر سی آپ کو نماز توڑ بھی سکتے ہیں نماز توڑ دیجئے اس کو ختم کیجئے آ کر اپنی نماز کیجیے آپ سمجھنے کی حدیث سے فرمایا آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کو بچھو نے آ کے کاٹ لیا آپ نے کہا اللہ بچھو پر آخر اس پہ لعنت کرے یہ انبیاؤں کو بھی نہیں بخشتے اور آپ نے مار دیا اور فرمایا اگر کوئی بچھو اور سانپ کو نماز میں بھی پائے تو کیا کرے ختم مار دے اس لیے کہ یہ انسان تو ایسا موذی چیزیں ہو سکتی ہے کچھ آ جائے کوئی اور بھی کیڑا کاٹا جو ہمارے علاقے میں بہت زہریلا ہوتا ہے سانپ بچھو تو ایک دم عموماً اس کو کہیں گے دنیا بھر میں فیمس ہے یہ دونوں جانور نقصان کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی زہریلی مکڑی آ جائے ہمارے پاس نہیں ہوتی لیکن بہت سارے علاقوں میں خلیج کے یا امریکہ میں اس میں بڑی بڑی زہریلی مکڑیاں ہوتی ہیں جو کہ بالکل سانپ اور بچھو کے برابر ہی زہر رکھتی ہے اور اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے جان کے تو وہاں بھی انسان توڑ سکتا ہے مطلب ہے موذی چیز جو انسانی جان کو نقصان اٹھ کے آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہے اگر نماز کی حالت میں کوئی سلام کہے تو انسان ہتھیلی سے اس کا جواب بھی دے سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا سنن ترمذی کی روایت ہے آپ کو کسی نے سلام کیا اور آپ نے اس کو ہتھیلی سے جواب دیا ٹھیک تو نماز کے اندر کوئی سلام کر دے تو آپ اس کو جواب بھی دے سکتے ہیں اور یہ عمل بعد کے دور میں صحابہ سے بھی ملتا ہے کہ صحابہ اس طرح سے کوئی سلام کرتا تو اس کو جواب دیا کرتے سیدھی ہتھیلی کو اٹھا کر نماز کی ہی حالت میں یہ بہرحال جائز حرکتیں ہیں جو کی جا سکتی ہے وہ تھیں جو منع ہے اور وہ تھی جو نماز کو باطل کرتی ہے تو آج تین باتیں ہم نے دیکھی وہ اعمال حرکت اور سکنات جو نماز میں درست نہیں جائز نہیں ہے وہ عمل جو باطل کرتے ہیں اور وہ عمل جس کو ہم سمجھتے ہیں غلط ہے لیکن وہ جائز ہے
اور وہ تمام باتیں کچھ نہ کچھ حد تک میں نے کوشش کی کہ جمع کر کے رکھوں. ہو سکتا ہے کچھ باتیں چوکی ہو تو سوال جواب کے سیشن میں اس کو کمپلیٹ جو ہے اس میں سوال کر سکتے ہیں. اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے دین اسلام کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا آسان کریں. ہمیں اپنی نمازوں کو خوشی اور روح کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ سبحان ربک عما یصفون وسلام علی المرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل لسانی. السلام علیکم. فائز بھائی میرے نماز سے تعلق سے 2 سوال ہے. ایک یہ کہ اگر مسجد فل ہو گئی اور لوگ نماز باہر پڑھ رہے تو ایسی کون سی چیز ہے جس سے سامنے سے جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور دوسرا سوال ہے اگر کسی وجہ سے گھر پہ نماز پڑھ رہے تو اقامت بول کے نماز پڑھنا ہے یا سیدھا ڈائریکٹ نماز شروع کرنا ہے. بھائی 2 سوال کیے کہ اگر کسی مسجد میں جگہ فل ہو گئی اور لوگ باہر کھڑے ہیں تو ایسی کون سی چیز ہے جو سامنے سے گزرے تو نماز ان کی ٹوٹ جائیں گی. وہ تمام چیزیں بہرحال جو عام اعتبار سے حساب سے فرمائیں کہ اگر سجدہ گاہ کی جگہ میں سے عورت گزر جائے, گدھا گزر جائے, کتا گزر جائے تو انسان کی نماز ٹوٹ جائیں گی. بس وہی معاملہ ہوگا. اس کے علاوہ اگر لوگ گزرتے ہیں تو اسے نماز نہیں ٹوٹتی. یاد رکھیے سامنے والا گنہگار ہوتا ہے, سامنے والا گنہگار ہوتا ہے, لیکن نماز کو راستے پر پڑھنا درست نہیں ہوگا. اس لیے کہ راستے پر مسافر ہے, بیمار ہے اور کتنے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. لہٰذا یہاں کوشش کرے دوسری جماعت بنائی جائے. اور یہ کب ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ خاص طور سے ایک کبھی جمعہ میں زیادہ رش محلے میں کوئی دعوت ہو تو, دوسرا رمضان کے پہلے 3 دن اور 4 دن. پہلے دن تو ہوتا ہی ہو. رمضان کے پہلے دن آپ جائیں گے مسجد میں, آپ خود جائیں گے اور جگہ نہیں ملیں گے آپ کو. لوگ بولیں گے نماز پڑھا کرو, سال بھر جاؤ حضرت. آپ بولیں گے سال بھر میں آتا اور آج میرے ساتھ یہ سلوک. کہ تو مسجد نمازیوں سے پہلے بھری ہوئی رہیں گی. اور جو ریگولر نمازی ہے اس کو دیکھ کے لوگ بولیں گے کیا حضرت نماز نہیں پڑھتے, برابر ٹائم پہ لیٹ آتے جاؤ. تو وہ خود پریشان ہوتا ہے یار غلطی ہوئی اپنے سے. تو یہ 2-3 دن رمضان کے تو میں نے دیکھا ہوں. تو آپ روڈ پہ راستے پہ نہیں پڑھیں گے آپ. ہاں راستہ بند کرنے سے اگر کوئی حرج نہیں, الٹرنیٹ وے ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ میں تو یہی کہوں گا راستہ بالکل بند مت کیجیے. دوسری جماعت ہوں گی پھر وہاں پھر سے ایک جماعت کھڑے ہوں, ٹھیک ہے. اور عموماً جو عام اعتبار سے ٹوٹتا ہے وہی ٹوٹیں گے. دوسرا بھائی کا سوال تھا کہ اگر گھر میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کیا اقامت ہم دیں گے؟ تو ہاں, اگر آپ گھر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور اکیلے یا جماعت کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنی نماز کے لیے اقامت دیں گے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نماز سے پہلے اقامت دی جاتی ہے اس کا ثواب دوہرا ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے. تو لہٰذا اگر میں اکیلے بھی نماز پڑھ رہا ہوں یا گھر میں جماعت بنائی جائے تو اقامت دی جائیں گی. یاد رکھیے, ٹھیک ہے, اقامت دی جائیں گی اور پھر نماز کھڑی کی جائیں گی. تو لہٰذا آپ اگر اکیلے پڑھتے ہیں, گھر میں بھی پڑھتے ہیں تو اقامت آپ اس میں دیں گے, اس لیے کہ اس سے ثواب نماز کا بڑھ جاتا ہے. السلام علیکم سر میرے 2 سوال ہے. آپ نے جیسا بولے کہ نماز کے سامنے سے کوئی جائے تو صحابہ لوگ ڈالتے تھے, تو جیسا ہم حرم شریف کا رمضانوں میں جو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے لائف, تو اس میں حرم شریف میں سامنے پولیس والے کھڑے رہتے ہیں اور کچھ لوگ سامنے سے جاتے, تو کیا ہے یہ, جیسا جانا ہے کہ نہیں؟ بھائی نے ایک سوال کیا, میں نے کہا کہ جس طرح سے نمازی کے سامنے سے نہیں جانا چاہیے, تو لیکن حرم میں انہوں نے دیکھا جب لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے تو لوگ جاتے ہیں, کبھی پولیس والا کھڑا ہوتا ہے, کچھ لوگ بھی جاتے ہیں. دیکھیے حرم میں ہوتا یہ ہے کہ مسجد حرم میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں, چاہے حج ہو, حج کے علاوہ بھی رمضان ہو, لاکھوں کی تعداد میں. جیسے حج رمضان میں 30 لاکھ کے قریب لوگ جاتے ہیں اور حج کے اندر 30 لاکھ سے جمع, اس سے پلس ہوتے ہیں, تجاوز کر جاتے ہیں, اتنے لوگ, مطلب ایک جیسی تعداد. 30 لاکھ لوگوں میں کسی کا وضو ٹوٹ رہا ہے, کوئی بیمار ہو گیا اچانک, کسی کو دوا کی ضرورت ہے, کوئی مسافر ہے تو اس کو خیا رہی, اب اس کو صف میں سے نکل کے جانا ہے. 30 لاکھ میں کچھ فیصد لوگ تو بالکل نکلیں گے. تو وہ جو نکلتے ہیں وہ مجبوری نکلتے ہیں اور کسی شرعی عذر کے تحت نکلنا جائز ہے, شرعی عذر کے تحت. اب آپ کا وضو ٹوٹ گیا, اب آپ کو جانا ہے, تو آپ یہ تھوڑی سوچیں گے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نمازی کے سامنے جائیں گے. اس میں یہ چیز دیکھیں گے کہ کم سے کم نمازی کے سامنے سے آپ گزریں, لیکن گزرنا پڑے, کبھی کوئی الٹرنیٹ ہوں گا ہی نہیں آپ کے پاس. کم سے کم, جیسا کہ گول گول صفحے بن گئی اور بیچ میں ایک راستہ خالی رہتا ہے, تو اگر میں ایسا چلا جاؤں تو راستے پہ جلدی پہنچ جاؤں گا, ایسا جاؤں گا تو پتہ نہیں کتنے دور تک صفحے بنی ہے, تو لوگ ایسا نکل جاتے ہیں. تو یہ مجبور رہا سیکیورٹی, تو بہرحال یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے چونکہ وہ ایک مرکز ہے مسلمانوں کا. اور اگر اسلامی دنیا کے اندر کسی کو بتانا ہے, نقصان پہنچانا ہے یا اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے, تو بہت سارے باطل فرقوں نے حرم کے اوپر اٹیک کیا تاکہ بتائیں. اس سے کیا ہوتا ہے, پورے دنیا میں نیوز چلی جاتی ہے نا اچانک, تو اس وجہ سے وہ سیکیورٹی دی جاتی ہے. تو لہٰذا پولیس والوں کا کھڑا ہونا کوئی نہیں, وہ کھڑے رہتے ہیں ایک جگہ, ان کا کوئی نہیں. بہت سے لوگ ہمارے ہندوستانی پاکستانی بولتے ہیں دیکھو اللہ جب نصیب نہیں کرتا نا تو ایسے بد نصیب رہتے. کیوں؟ وہاں کھڑا لیکن نماز نہیں پڑھ رہا, حرم میں کھڑا ہے نماز نہیں ہو رہی. میرے بھائی وہ نماز بعد میں پڑھتے ہیں, دوسری جماعت سیکیورٹی کے لیے پھر کھڑی ہوتی ہے اور انہیں کو اجازت ہے سیکنڈ جماعت کی, اسے کوئی نہیں بنا سکتا چونکہ وہ حفاظت میں ہوتے ہیں. آدھے لوگ ساتھ پڑھتے ہیں اور آدھے لوگ بعد میں پڑھتے ہیں. آپ نے اگر کبھی دیکھا ہوگا تو کبھی ایک پولیس والا ادھر کھڑا ہوتا ہے, دوسرا ادھر ملے گا آپ کو, وہی اگلی نماز میں ادھر ملے گا اور یہ ادھر کھڑا ہوا ملے گا.
تو نمازی بانٹ کر پڑھتے ہیں اور دوسری جماعت بھی ہوتی ہے، تو یہ ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا حرمین کے اندر یا حرم میں مسجد نبوی کا بھی حالات لوگ جو جاتے ہیں وہ مجبوری کی کیفیت ہے، وہ ضرورت کے تحت وہ لوگ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مسجد سے جانا درست. یہاں بھی اگر ہمارے مسجد میں آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ صفوں کو توڑتے ہوئے جا سکتے ہیں، یہاں بھی انشاءاللہ اس کو گناہ نہیں ہوگا. لیکن ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں، ہاں اختلاف پیدا ہو جاتا، مطلب سنت عمل کرو اور اختلاف پیدا ہوتا، اور بدعت کرو اور اتحاد پیدا ہوتا. بدعت کیجیے آپ، اتحاد نہیں، سب مل کے کریں گے، مائک میں پڑھیں گے قرآن، ہم سب اس کے پیچھے ریپیٹ کریں گے تو اتحاد پیدا ہو جائے. لیکن سنت عمل کرو تو نہیں، اختلاف پیدا ہو جائے. تو بہرحال یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک کلپ آیا تھا نیٹ کے اوپر کہ یہ جو وہابی ہوتے ہیں، مطلب سعودی عرب کی حکومت کو ہندوستانی لوگ جو لوگ بدعتی ہوتے ہیں وہ وہابی کہتے ہیں. یہ وہابی بولے اتنے وہ رہتے، بولے کہ ان کو فون کال بھی آیا تو بولے یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نماز. دلیل یہ ہے، مسجد نبوی کے امام اقامت دی گئی، اقامت کے بعد وہ کھڑے ہونے لگے اور چلے گئے، تو اتنی کلپ بتا دی اور وہ بولے دیکھو وہابی لوگ جو ہے ان کے پاس فون کال کی اتنی اہمیت. جبکہ واقعہ یہ تھا مسجد نبوی کے امام صاحب صف کھڑے ہوئے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور کسی شرعی ضرورت کے تحت ان کو چھوڑ کر جانا پڑا. شرعی ضرورت کیا ضرورت تھی نہیں بتائے، عموماً جو لوگوں نے کہا کہ ان کا وضو ٹوٹ گیا تھا اس لیے وہاں سے نکلے ہو، تو اقامت ہوئی، ان کا وضو ٹوٹ گیا، وہ نکلے وضو کر کے پھر آئے اور کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. ایک شرعی مسئلہ تھا، میں نے کہا تھا ایک شرعی مسئلہ، لیکن لوگوں نے اس طرح سے بتا دیکھو بولے ان کو فون کال آیا تو نماز اتنے لاکھوں مصلی کھڑے چلے گئے بولے نماز، ایک شرعی عذر کے تحت. اور دوسرا نائب امام رک گیا تھوڑی دیر، امام وضو کر کے آ رہا تو رکنا سنت ہے، یہ بھی وہ بھی نماز کی کیفیت کا اس کو ثواب ہے انشاءاللہ. اور جب ایک امام کھڑا ہو کر اقامت اس کے لیے دی گئی تو وہی نماز پڑھانا چاہیے پھر. اس لیے بھی وہ کوئی پیچھے سے امام آگے نہیں بڑھا، نائب امام 2 منٹ کا تو مسئلہ وضو کر کے آنا، اور امام کے لیے الگ راستے ہوتے ہیں، ان کو اتنا پبلک کے اتنا نہیں جانا پڑتا، ان کے الگ پیچھے سے راستے ہوتے ہیں، وہ فوراً وہ جا کے وضو کر کے آ گئے تو بتا دیا. میں نے کہا تو ایک تو شرعی مسئلے کا کتنا زبردست بتایا جا رہا، کتنے ایسے امام ہمارے پاس جن کا وضو ٹوٹ جاتا پھر بھی برابر نماز پڑھاتے رہتے، نہیں اختلاف ہو جائیں گے اور پتہ نہیں لوگ بولیں گے امام صاحب کتنے بار کرے تم نے، اور یہ ہے نا نکو ویسے پڑھا دو، ویسے پڑھا دو، کھڑے کر دو سب کچھ. یہ شرعی مسئلہ ہے، وضو ٹوٹ گیا آپ کا بس نکل جائیے آپ سب میں. لیکن یہاں اختلاف، تو بھائی سنت پہ عمل کرنے سے اگر اختلاف پیدا ہو رہا ہے تو میں کہوں گا امت کو چاہیے اس کا شعور پیدا کرے، نہ کہ ایک انسان کو ایک عمل سے، ٹھیک ہے. اور جو مسجد کے ذمہ دار ہیں، امام ہیں، مؤذن ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ بھائی یہ طریقہ ہے، اور اگر کوئی چلا گیا تو کوئی بات نہیں، اس کو کوئی شرعی ضرورت ہوگی اس لیے ہوگا. تو لہٰذا حرمین میں جو لوگ جاتے ہوئے آپ کو دکھتے ہیں وہ شرعی ضرورت، اور لاکھوں کی آبادی ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ضرورتیں ہیں، مجبوریاں ہیں، کچھ حالات ہیں جو لوگوں کو دور کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہر جگہ لوگ کھڑے ہیں، کوئی جگہ لوگ چھوڑتے نہیں نماز. ظاہر سی بات اب نماز کم سے کم نمازیوں کے سامنے گزر کے جانا ہی اس کا ایک حل ہوتا. کسی نے ایک سوال کیا کہ نماز میں وسوسے آئے تو کیا کرنا چاہیے. دیکھیے اگر نماز میں وسوسے آتے ہیں ایک انسان کو تو وسوسے آنا یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، یہ کوئی اب نارمل چیز نہیں ہے. بہت سے لوگ وسوسے آتے بلکہ نماز کم کر دیتے، چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے اور وسوسے آ رہے تو اس سے اچھا مت پڑھو. وسوسے آنا انسانی فطرت کا حصہ ہے، اور وسوسے آنا میں کہتا ہوں آپ کی ایمان کی علامت ہے. اس لیے کہ چور وہیں آتے ہیں جہاں کچھ مال ہوتا ہے، شیطان وہیں وسوسے ڈالیں گا جہاں اس کو ایمان خراب کرنے کا چانس ہے. چانس ہے مطلب ایمان ہے تبھی تو خراب کرنے آ رہا ہے. تو بہت سے لوگ وسوسے آئے بولتے نہیں وسوسے بہت آ رہے اس لیے نماز چھوڑ دیا، بہت گندے گندے وسوسے آتے نماز پڑھے. یہ تو ایسی ہوگا کہ بہت چور آ رہے بلکہ میں نے تجوری کھلی چھوڑ دیا، اب تو اور زیادہ آپ نے وہ کرنا چھوڑ دیا. اور دوسرا وسوسے نکالنے کی آپ کوشش کریں. سب سے پہلے وسوسے اس کے بارے میں سوچنے سے بڑھ جاتے ہیں، اور یہ کسی بھی چیز کا اصول ہے، آپ زیادہ سوچیں گے تو بڑھ جاتے. جیسا کہ اب اگر آپ یہ سوچ لے کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے تو میں خود کہہ رہا ہوں آپ وہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے پہلے ہی سوچ لیا کہ میں ہار گیا، میں نہیں کر سکتا. سمجھے آپ؟ تو وسوسوں کے بارے میں کچھ لوگوں کو ہوتا ہے، آتے ہیں کبھی کبھار، لیکن لوگ اب کیا ہوتا ہے ارے بہت وسوسے آ رہے، بہت آ رہے، اب دیکھو میں نماز کو کھڑیں گے اور وسوسے آئیں گے، اب دیکھو میں نماز کو، اور وہ نہیں آنے والے وسوسے بھی آتے اس لیے کہ آپ ہر بار سوچ کے کھڑے ہوتے کہ وسوسے آئیں گے. تو وسوسے آنا یہ ایمان کی علامت ہے آپ کے شیطان آ کر بہکا رہا ہے. وسوسے انسانی فطرت سے آتے ہیں، اور اللہ رب العزت دل میں گزرنے والے خیالات اور وسوسوں پہ ہماری گرفت اور پکڑ الحمدللہ نہیں کرتا ہے. تو کسی بھی درجے اور لیول کے وسوسے آئے کوئی آپ کے اس سے عبادتوں پر یا اعمال پر فرق انشاءاللہ نہیں پڑتا کہ بہت گنہگار ہو جائیں، چونکہ اللہ جو خیالات گزرتے ہیں اس پہ ہماری پکڑ نہیں کرتا، اس لیے کہ خیالات کے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ وسوسوں کو آنے دیں. شیطان کو کہ بھیا بولنا تو نکل یہاں سے، تیری بات کو سننے والا یہاں ہے نہیں بولنا، تو ایک وسوسہ ڈال یا 1000 ڈال، میرا اپنا کام تو چالو رہے گا نماز پڑھ. تھوڑے دن شیطان بولیں گے یہ آدمی اپنے ہاتھ نہیں آتا، یہ فیلڈ میں چل دوسرے فیلڈ میں تنگ کریں گے، وہاں سے نکل جاتا ہے. ورنہ شیطان سب سے پہلے آپ کی وضو میں وسوسے ڈالتا ہے، پھر آپ کی طہارت میں غسل میں وسوسے ڈالتا ہے، پھر آپ کی نمازوں کی رکعتوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کے بعد پھر ساری زندگی وسوسوں سے بھر جاتی ہے کہ یہ چیز کھلی تو کھلی یا نہیں کھلی، بار بار چیک، وضو کرے تو ہوا نہیں ہوا، بار بار وضو، نماز پڑھے تو شاید غلطی ہوئی تو بار بار سجدے سہو.
ہر چیز میں پھر شک ہو. ٹھیک ہے, تو لہٰذا کوشش کرے وسوسوں کو آتے ہی فرسٹ لیول پر کٹ کر دے ان کو سیدھا. یہ شیطان کی طرف سے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اللہ انشاءاللہ اسے پکڑنے کے, جب یہ سوچ لے اللہ پکڑنے کرنے والا ہے تو اللہ بولنا شیطانوں کے اور اپنی عبادت آپ ڈٹ کر. السلام علیکم. آج کل یہ اتحاد امت کے لیے بہت ساری کوششیں ہوتی ہیں, تو لوگوں کا طریقہ عمل یہ ہوتا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ ایک اسٹیج پہ آ جائیں اور ایک پلیٹ فارم پر آ کر سب امت کے لیے کوشش کرے, اور اس کے اندر تمام ہی مکاتب فکر کے لوگ آئے. تو اس کے اندر بعض مکتب فکر کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بنیادی عقائد کتاب و سنت سے میل نہیں کھاتے, اور وہ گروپ جو وہاں پر اسٹیج پہ انہوں کریٹ کرتے ہیں, تو اس کے اندر بعض مکتب فکر کے لوگ واقعی میں ہوتے ہیں جن کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق رہتا ہے. تو اس طرح سے اتحاد کی جو کوشش ہوتی ہے کہ تمام مکاتب فکر آ جائے, تو اس طرح سے یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر اتحاد کا لائحہ عمل کس طرح ہونا چاہیے؟ میں نے ایک سوال کیا کہ جو لوگ جمع ہوتے ہیں اتحاد امت کے تعلق سے اور تمام مکاتب فکر کے لوگ جمع ہوتے ہیں, کچھ غلط عقیدے پہ بھی ہوتے ہیں, کچھ صحیح پر بھی ہوتے ہیں, اس معاملے میں ایسے میٹنگز کا ہونا درست ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیا, اور اگر درست ہے تو کیسا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز, جب امت مسلمہ کے اتحاد کی ہم بات کریں گے تو اس میں تمام وہ لوگوں کو شامل کیا جانا پڑے گا جو لوگ قانونی حیثیت سے مسلمان ہوتے ہیں, ان کے ایمانی کیفیت کے اعتبار سے نہیں. سمجھ رہا بات کو؟ قانونی حیثیت سے کون کون مسلمان ہوتے ہیں؟ ٹھیک, ہم پورے مسلمان وہ آ جاتے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے کچھ کا عقیدہ درست ہو, کچھ کا غلط ہو, لیکن اگر اتحاد کے لیے پروگرامز کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں, اور اگر مجھے لگتا ہے کہ میں اس چیز پر ہوں اور یہی صحیح ہے اور میں اس پہ اڑا ہوں, یہ سمجھتے یہ چیز صحیح ہے اور یہ اس پر اڑے ہیں, یہ اڑے رہنے کے باوجود بھی ہم کو مل کر تو ساتھ رہنا پڑے گا نا. کیا لڑتے لڑتے رہیں گے ایسا ساتھ؟ اگر لڑتے ہوئے رہیں گے تو دشمن کو تو اور موقع مل جائے گا ہمارے کو نقصان پہنچانے کا. تو لہٰذا اگر یہ بتانے کے لیے ایسی میٹنگ ہوتی ہے تو لہٰذا اس میں جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی کتاب و سنت کے ماننے والے کو بلاتے تو اس کا بھی اس میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور ایسے لوگوں کو بلاتے جو کتاب و سنت کو نہیں بھی مانتے لیکن مسلمان ہیں وہ, اور جو ہے مسلمان مانے جاتے ہیں, اگر وہ بھی آتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں, چونکہ یہ امت کو بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ اے امت والو, تم جو لڑ رہے ہو ہمارے نام سے یا جماعتوں کے نام سے درست نہیں. دیکھو علماء تو بیٹھ کر بات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے, تو جھگڑا کس بات کا؟ سیاسی جب ایسے پروگرامز ہوتے تو ظاہر سی بات ہے اس میں تمام لوگ جو قانونی حیثیت مسلمان کے جمع ہو جاتے ہیں اسٹیج پر, یہ بتانے کے لیے کہ ہم سب مسلمان ایک ہیں. تو اگر ایسی ہوتی ہے میٹنگز اور اس کا اگر مقصد یہ ہے کہ اتحاد قائم ہو, تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھی کوشش ہے, تاکہ اگر جو جس چیز کو مکتب فکر کو صحیح بھی سمجھتا ہے تو یہاں کم از کم ایک وسعت نکلتی ہے کہ ہمیں دوسروں کو سننا بھی چاہیے اگر ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھتے بھی ہیں. اور کئی بار یہ ایسی پروگرامز بہانے بن جاتے ہیں لوگوں کی کتاب و سنت کی طرف آنے, لوگوں کے صحیح عقیدے کی طرف آنے کے, لوگوں کی صحیح بات پتہ چلنے. اس لیے کہ ٹھیک ہے جس کو جو لگتا ہے وہ مکتب فکر سے وہ حق ہے, ٹھیک ہے, لیکن حق ہونے کے بعد یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو غلط کہیں, بلکہ ہمیں مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ جو آپ کو لگتا ہے صحیح ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اب جب ساتھ نہیں آئیں گے تو بات کیسے ہوں گی, اور ہم اپنی بات بھی کیسے پہنچا پائیں گے ان کو؟ بہت سے لوگ مجھے کہتے رہے آپ تو فلاں پروگرام ہوتا وہاں بڑھ جاتے ہیں, فلاں پروگرام ہوتا آپ ان کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں, وہاں تو فلاں بھی تھا. تو میں کہتا ہوں یہ مسلمانوں کا ایک سیاسی کا سمجھ لیجیے کوئی تنظیم رکھ رہی ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہاں تو جو لوگ قانونی حیثیت سے مسلمان ہوتے ہیں وہاں جانا ہی پڑے گا ہم, اور ہم کیسے انکار کریں گے؟ کبھی ہوتا ہے ایسے پروگرام سے آپ نہ چلے جائے تو بول دیکھو فیض بھائی کی غلط میٹنگ ہو رہی تھی اور اس لیے میں یہاں ہوں ہی نہیں اورنگ آباد میں, تو میں نہیں جا پاتا ہوں, لیکن جب بھی رہتا ہوں تو بالکل پہنچ جاتا ہوں. ایسی کوئی بھی میٹنگس, کوئی بھی کال کرے, کوئی بھی جماعت بلائے, تو ہم لوگوں کو مسئلہ نہیں, اس لیے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہی تو مواقع ہیں جن مواقعوں سے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت پر ہم اپنی بات رکھ پاتے ہیں, اور یہی تو ایک موقع ہوتا ہے کہ جب ہمیں ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں بات کرنے کے لیے, تاکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں صحیح ہوں تو اپنی بات رکھنا تھا. تو بہرحال ان میٹنگز کے دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک جو سیاسی لیول پر ہوتے ہیں جہاں سبھی لوگ آ جائیں گے, مسلمان فرقے بھی آ جائیں گے, دوسری جو سماجی لیول پر ہوتی ہے آپس میں اتحاد میں, اس میں جماعتی لوگ آ جاتے ہیں, اور یہ دونوں ہی میٹنگ کے بڑے فائدے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ ایسی میٹنگز ہونا چاہیے تاکہ مسلمانوں کو جو ایجنڈے کے تحت فیوچر پلاننگ دشمنوں نے ہمارے خلاف کر رکھی ہے اور جس سسٹمیٹیکل انداز سے وہ ہم کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اس میں کوئی قرآن کے خلاف قرآن چھاپنا نہیں ہے, کوئی جھوٹی حدیثوں کو جو شریعت میں گڑھنا نہیں ہے, یا کوئی مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا ہے. جو ایک اور خالص ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپس میں ہی اتنے لڑ پڑتے ہیں, صرف ان کو آپس میں چھیڑ دینا اور اپنے کو, یہی ان کا ایجنڈا ہے. پورے دنیا میں یہ ہو رہا ہے. ہم نے کھل کر دیکھا, ایک سیاسی پارٹی کے ایک ہیڈ جو چنے گئے ان سے ایک انٹرویو ایک نیشنل ٹی وی چینل پہ لیا گیا اور کہا گیا کہ مسلمانوں کے بارے میں آپ کی کیا پالیسی ہے, تو کہا کوئی پالیسی نہیں ہے سوائے ان کو آپس میں لڑانے کے. اس شخص نے کہا آپ ایک ذمہ دار انسان ہے ایک سیاسی پارٹی کے, کیا آپ کی پارٹی الیکشن کے اندر یہ مدعا ہے؟ تو کہا ہمارا مدعا صرف یہ, الیکشن میں اگر ہم جیتتے ہیں تو صرف مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں گے. اور کہا پھر آپ کا مسلمان کون ساتھ دیں گے؟ تو کہا ہمارے پاس ہے نا مسلمان, آپ کون سے مسلمان کی بات کریں, میرے پاس شیعہ ہے, ہمارے پاس قادیانی ہے, ہمارے پاس یہ, وہ گنانے لگا پورے سب ہے ہمارے پاس کمی نہیں ہے, بولے لوگوں کمی نہیں ہے, بولے مسلمانوں کمی نہیں ہے, کون سا چاہیے وہ بولیے برانڈ کا, بولے میں دے سکتا ہوں. تو لہٰذا اب ہم کو
آگے ان کو آپس میں لڑانا ہے, یہ قوم لڑتے رہیں گے اور ہم اب ترقی کرتے ہیں. کھل کر جماعتیں کہہ رہی ہیں, کھل کر سیاسی پارٹی ہمارے خلاف بک رہی, کھل کر یہود اور نصارہ ہمارے خلاف پلان کر رہے ہیں, اور ہم لوگوں کا آج ہی وہی مسئلہ ہے, اتنی باتوں پہ لڑ رہے ہیں. لیکن ان کانفرنسز کا ایک جو غلط پہلو جو میں نے دیکھا وہ یہ بھی ہے کہ کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ بنا کر لوگ بتاتے ہیں کہ اس سے اتحاد مسلمانوں میں نہیں آ رہا. ایک کانفرنس اورنگ آباد میں ایسی ہوئی تھی, اس میں ہوا یہ, اور اتفاق سے میں تھا بھی نہیں اس کے اندر, میں باہر تھا, ہوتا تو شاید موجود ہوتا تو کچھ جواب بھی دے پاتا, لیکن بہرحال میں تھا بھی نہیں. سب نے مل کر ایک تنظیم کے خلاف بات کی کہ یہ ہے جماعت جس کی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے, ان کی کیا کیا صفت ہے جن سے اختلاف ہو رہا ہے, یہ آمین بولتے اس سے اختلاف ہو رہا ہے. یہ کیا امت کے اختلاف کی وجہ ہے, یہ اللہ رحم. یہ بولے وہ ہے جن جو رفیدین کرتے ہیں, یہ جو, اور ہر مقرر اس کے خلاف بات کر رہا ہے, اور اتفاق سے بیٹھ کر سننے والوں میں 70% وہی لوگ بیٹھے ہوئے جن کے خلاف بات ہو رہی جو رفیدین کرتے ہیں آمین. ٹھیک, تو ایسا لگا کہ ایک جماعت کو غلط بولنے سے باقی میں اتفاق قائم شاید ہو جائیں گے آج رات میں. نہیں ہوتا ہے میرے بھائی, یہ طریقہ نہیں. جب ہم مسلمانوں کے اتحاد کی بات کر رہے ہیں نا, تو ایسے لوگوں کو چن چن کر بلائے جو لوگ حقیقتاً مسلمانوں کے اتحاد کو سمجھتے ہیں اور اختلاف کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں. وہ اختلاف کی وجہ کوئی آمین بالجر اور رفیدین اختلاف کی وجہ ہو سکتا ہے. اگر یہ وجہ ہے تو نعوذ باللہ تم 3 امام کو تو ڈٹ کر غلط بول رہے ہو, وہیں کھڑے رہ کر, اس کا مطلب وہی لوگوں کا عقیدہ نہیں, چاروں حق پر ہیں. ٹھیک ہے نا, تو پھر آپ 3 کو تو سبھی مل کر بول رہے ہیں کہ یہ 3 کی وجہ سے اختلاف, 3 کی وجہ سے اختلاف ہے. ٹھیک, اچھا اس میں ایک چیز بھول جاتے ہیں جماعتی اعتبار سے کہ جماعت کے علاوہ بہت سے مسالک ہے جو رفیدین کی اجازت دیتے ہیں. جب آپ رفیدین کو غلط بولتے ہیں تو ایک شافعی جب بیٹھا ہوتا ہے وہ اندر سے تلمل ہو جاتا ہے. جب آپ رفیدین کو غلط بولتے ہیں کہ ایک حنبلی بیٹھا ہے تو وہ اندر سے پریشان ہے. آپ رفیدین کو غلط بولتے تو پورے شیعہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ سارے شیعہ کے مسلک میں رفیدین ہیں, سارے شیعہ مسلک میں رفیدین, چاہے جو بھی مسلک ہو شیعوں کا, روافظ کے نزدیک بھی رفیدین ہے, ان کے پاس بھی رفیدین ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں پھر, کہاں اتحاد کی بات کر رہے ہیں, کون سے اتحاد کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پھر بولیے کہ حنفیوں کے اتحاد کی بات ہو رہی ہوں, اس میں پھر جماعتیں ٹوٹ پڑیں گی, پھر بریلوی اٹھ کے کھڑے ہوں گے, یہ تھوڑی حنفی ہے, ان کے نزدیک تبلیغی تھوڑی کوئی اچھا حنفی ہے, وہ ریئل حنفی ہے. پھر یہ معاملہ ٹوٹتا جائے. تو لہٰذا جن لوگوں کو پھر بلائے, جو آرگنائزیشن ایسے پروگرام رکھے, حقیقت میں ایسے لوگوں کو بلائیں جو لوگ واقعی میں جانتے امت میں اختلاف کی وجوہات کیا ہیں اور اتحاد پر وہ بات کریں. آج امت میں اختلاف کی ایک سب سے بڑی وجہ وہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے اختلاف ہے کہ جینے مرنے اپنا اور پرائے کے مسائل ہیں. یہ آمین رفیدین یہ سب فروعی ایسے مسائل ہیں جو عقیدے سے نہیں ٹکراتے آ کر. تو لہٰذا یہ تو اتحاد کے پروگرام میں تذکرے بھی نہیں ہونا چاہیے ان تمام چیزوں. یہ اختلاف کی وجہ نہیں ہے, یہ تو کبھی کبھار یہ نااہل لوگوں کی باتوں سے اختلاف پھیل جاتا ہے جو کہ ہے ہی نہیں. مل کر 2 لوگ ساتھ رہ رہے ہیں اور ساتھ آئے تھے, جاتے وقت بول رہے میاں تم اختلاف کی وجہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا میں, چلو. اور میں نے کیا کرا, نہیں وہ رفیدین کو بولے نا انہوں تو تم لوگ کرتے پوری شافعی, لہٰذا اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے, تمہارے ساتھ اختلاف پڑ رہا پورے اورنگ آباد میں. پھر ایسے لوگوں کو جو لوگ حقیقت میں اتحاد کسے کہتے ہیں, کیسے قائم ہوتا ہے, اس کا کتاب و سنت کے مطابق پلان بتائیں, نہ کہ یہ کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ بنا کے سب یہ سوچے کہ بہت اچھا آج ہوا اور اطمینان ہوا. تو لہٰذا ایسے پروگرام ہونا چاہیے. یہ وقت کی آج سخت ضرورت ہے, یہ امت مسلمہ کے بقا کے لیے ضروری ہے آج کہ ہم اس بات کو سمجھیں. تو یہ بہت ہائی ٹائم ہے سمجھ کہ ہم اتحاد بولتے کس کو ہے, اور اس بات کو ہم اپنے سر میں بٹھا لیں کہ جو انسان قانونی مسلمان ہے ہم کو بھی اس کا احترام کرنا چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے, اور اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے سمجھنا چاہیے ہم سب کو. ایک جماعت کو نقصان نہیں ہے, وہ ایک فرقے کو نقصان نہیں ہے, وہ اس کو کل ملیں گی, بعد میں ہم تک باری آنے ہی. تو لہٰذا جب ایسی کوئی پروگرامس ہو یا ایسا کوئی تحریک چلتی ہے جو اتحاد کی بات کرتی ہے اور اس میں ہمارے عقیدے پہ ہم کو کمپرومائز نہیں کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں اس تحریک سے جڑنے میں, اس تحریک کا حصہ بننے میں, اس تحریک کے ساتھ چلنے میں, اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی امت کا ایک حصہ ہے. جیسا ہم ان کو فرقہ بولتے ہیں وہ بھی ہم کو فرقہ ہی سمجھتے ہیں, سمجھ رہے بات کو. لیکن جب قانونی حیثیت کا معاملہ آئے گا, ہم چونکہ مسلم حیثیت رکھتے ہیں, لہٰذا اس کی دفاع کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنا چاہیے. ارے وہ فلاں ہوا نا, آج وہ علاقہ جلیں گا, کل وہ علاقہ جلیں گا جو اپنے آپ کو سنی, پھر وہ علاقہ جلیں گا جو اپنے آپ کو تبلیغی کہتے ہیں, پھر وہ چھوٹنے کوئی والے نہیں, یاد رکھیے بچنے نہیں والے ہیں. تو لہٰذا ایسے پروگرام کی اپنی افادیت ہے, بہت فائدے اس کے, ہونا چاہیے, کرنا چاہیے. ہم نے بھی ایسی تحریکوں سے جڑنا چاہیے جو اس قسم کے کام کرتے ہیں. مقصد صرف یہ ہے, ویسے تو مسلمان انسانیت کی بقا کے لیے کوشش کرتے ہیں, اب ظاہر سی بات ہے تو قانونی مسلمان کی حیثیت رکھتے ہیں, تو لہٰذا یہ ایک بہت براڈر اسپیکٹرم کی بات میں نے کیا, ایک بہت اونچے لیول کی بات کیا میں نے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ارے دیکھو یار ان کو شیعوں سے پیسہ آ رہا, کو فلاں جماعت پیسہ دے رہی, ارے بہت نیوٹرل بات کر رہے یار فیض بھی آج کل, بہت فلاں کس کو خلاف نہیں ہو. یہ اب زمانہ نہیں رہا کسی کے خلاف بات کرنے کا, اب تو صحیح بات رکھنے کا بات معاملہ ہے. جو غلط کر رہا وہ سمجھ جائے کیا غلط ہے, اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا معاملہ ہے آج کا. ورنہ دشمن بھی اس کے خلاف بیٹھا ہے, اور ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خطائیں جو نقصان پہنچائیں گی وہ بہت نقصان دہ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب ایک دوسرے کی گال سے گال لگا لے اور سب لوگ ایک جیسا عقیدہ کر لے اور سب لوگ گمراہی میں لگ جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ آپ اپنے عقیدے پہ کتاب و سنت کے اڑے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ عقیدہ ہم کو دوسروں تک پھیلانے سے تو روکتا ہے نا، لہٰذا یہ بھی ایک طریقہ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا، یہ سمجھے، اس کو چینلائز کرے اپنی بات کو، اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنے کا، وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کیا بات کرتے ہیں، ورنہ بس معاملہ یہ ہے ہم اپنے ایریا میں خوش، ان کو پتھر مار رہے ہیں، وہ اپنے ایریا میں خوش، ہم کو پتھر مار رہے ہیں، اور یہ دونوں پتھر کے اندر جس کا فائدہ ہو رہا ہے وہ آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ کسی نے ایک بڑی اچھی تصویر بھیجی تھی، دو مسلک کے لوگ لڑ رہے ہیں، تو ایسی ایک مسجد بتایا تھا، مسجد جیسا کچھ ادھر، ایک مسجد جیسا کچھ، اور دو مسلک کے لوگ جیسے پتھر مارتے ہیں، جو پتھر بیچ میں گرتے ہیں نا تو اس میں عبادت گاہیں تعمیر کر رہے ہیں، فائدے اٹھا رہے ہیں مطلب، اور یہ دونوں لڑ رہے ہیں، ادھر سے پتھر جاتا ادھر کہیں بیچ میں گرتا تو یہ لوگ بیچ میں سے اٹھا رہے ہیں اور اپنے فائدے کر رہے ہیں۔ واقعی میں ایسا ہو رہا ہے، قومیں اپنا فائدہ اٹھا لے رہی ہے ہمارے وجہ، تو بہرحال اس کو سمجھ کے اتحاد پر ہم کو کام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، لیکن اتحاد کیا ہے اس کو سمجھنا بھی بڑی اہم چیز ہے۔ ورنہ ایک بار بک فیئر کے اندر ایک صاحب آئے، مجھ سے آئے، ملاقات کی، میرے آس پاس کے لوگوں نے کہا کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا میں نے اسے اس لائق نہیں سمجھا اس آدمی کو کہ میں اس کو جواب دوں۔ آ کر مجھ سے کہا کہ آج امت، اور وہ اتحادی امت کی بڑی باتیں کرتے، بڑے پروگرام بھی کرتے ہیں، آج امت بہت اختلاف کی شکار ہے، اور اس میں آپ نے بھی ایک اختلاف کر دیا، بولے بک فیئر لگا، مطلب اس میں ہم نے کیا اختلاف کر دیا، بک فیئر لگا، یہ بولے پورے انتشار کی جڑ ہے آپ کا یہ بک فیئر بنے، اس کے خلاف ہم ایک تحریک چلائیں گے۔ میں نے کہا ویل کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بڑی فکر مندی کی باتیں کر رہے تھے اتحاد کی، اور ابھی آپ ہمارے بک فیئر کے خلاف ایک تحریک چھڑنا چاہتے ہیں، عجیب بات ہے نا۔ پھر یہ اتحاد کون سے اتحاد کی آپ بات کرتے ہیں؟ جو آپ کے مسلک اور آپ کی سوچ اور آپ کی ذہنیت سے آئیں گا وہ اختلاف کی، اور اتحاد کی بات کرتے ہیں آپ، تو آپ سے تو دوسری مسجد والے متفق نہیں، جہاں آپ امامت کرتے ہیں اس کے بازو والے آپ سے متفق نہیں، پھر کیا کون سے اتحاد کی آپ بات کرتے ہیں؟ نہیں بولے اتحاد، پھر میں ہٹ گیا ہوں، اتحاد امت سب سے اہم نقطہ ہے یہ، وہ بڑی مجھے لگا شاید آپ مجھے بھی سمجھائیں گے، آپ بھی اتحاد سے جڑ جائیے، اور مجھ سے آ کر ملے اور بولے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ جیسے نوجوانوں کو، لیکن غم ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہودیوں کے لیے کام کریں۔ اس نے یہ کہا مجھ سے، بڑا اپنے آپ کو عالم سمجھتا، میں نہیں سمجھتا اس کو عالم، بہرحال وہ سمجھتا ہے، تو میں نے صرف سلام کیا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ بس ہمارے آس پاس کچھ لوگ تھے، کہا اس کو جواب کیوں نہیں دیا آپ؟ میں نے کہا اس نے ایک ایسی بات کر دی، آخری پتھر جو مجھے مار سکتا تھا مار دیا اس نے، اس کے آپ کیا ماریں گے؟ لاسٹ آپ کسی خلاف جو کلیم دعویٰ کر سکتے ہو یہ اتنا ہی ہوتا ہے یہودی ہے، اس سے آگے کیا بڑھیں گے؟ اس کے آگے کوئی لمٹ ہی نہیں، پھر ختم ہو گیا، کوئی دعویٰ نہیں اس کے علاوہ۔ میں نے کہا اس نے آخری پتھر مار دیا، اب زندگی بھر وہ میرے سامنے کھڑنے کی حیثیت نہیں رکھے گا انشاءاللہ، دیکھنا اب اس کی بات حیثیت نہیں، چونکہ اب زندگی بھر میں اس کو چھوڑنے والا تھوڑی ہوں، اس اعتبار سے کہ مجھے اس سے کوئی بدلہ نہیں لینا، مجھے اس کو دشمنی نہیں ہے، لیکن اس نے ایک آخری چال جو چل سکتا تھا کسی مسلمان کے خلاف چل لیا اس نے، اب اس کے کیا رہا مجھ سے اگلی بار بات کرنے کا، اور اس میں اس کی تحریک میں کوئی جان نہیں اس آدمی کی، اور اس کے اندر کوئی صلاحیت، اس میں کوئی علم نہیں ہے، جو انسان کسی سے بات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو، کسی کو یہ صلاحیت نہیں رکھتا ہو کون کیا کرتا ہے، اس کو یہ فرق نہیں سمجھتا، اور بات کیا ہو رہی ہے؟ اتحاد امت کے لیے بیٹھے ہوئے جن کو اتحاد بولتے کیا وہ بھی نہیں پتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک جو ہمارے ساتھی تھے ان کو تھوڑا برا لگا، میرے کو ایسا بولے، وہ گئے اور کہا آپ نے یہ کہا نا بولے کہ یہاں اختلاف کی بات ہو رہی ہے، میں آپ کو ابھی دعویٰ کرتا ہوں بولے یہ پورے بک فیئر میں سے ایک کتاب لا کر بتانا، ایک کتاب جو اختلاف پھیلاتی، ایک کتاب، اور ان کے پورے اہلکار کے سامنے انہوں نے کہا، مطلب ان کے ساتھ کافی لوگ آئے تھے، ایک لا کے بتا دو بولے، صرف ایک۔ ہاں بولے میں بیٹھا ہوں بولے، وہ اوپر گئے کافی دیر گھومے اور ایک کتاب لے کر آئے، تاکہ انہوں نے ایک اس لحاظ سے کہا تھا کہ ایک بھی مل جائے تو لے کر آنا، انہوں نے کہا تھا پورے بک فیئر میں ایک لانا، تو وہ ایک کتاب لائے۔ کیا کتاب تھی؟ کیا عورتوں کے نماز کا طریقہ مردوں کی جیسا ہے بلکہ کتاب تھی وہاں، کہا دیکھو یہ، تو بولے اس سے اختلاف پھیل رہا، یہ کتاب سے اختلاف پھیل رہا، بولے ہاں اختلاف کتنا پھیل رہا، بولے سے بولے ہم کیا بول رہے ہیں اس کتاب کے اندر، تو بولے آپ بول رہے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی دلیل ہے یا ایسی منمانی بات؟ نہیں، وہ آپ کے دلائل ہے، بولے آپ کے نزدیک، ہمارے پاس اپنے دلائل ہے، تو آپ کے دلائل کہاں کہ عورتوں کی نماز مردوں جیسی نہیں ہونا چاہیے، اسی کوئی دلیل دیجیے، تو نہیں ایسا کیسا مرد کیسے پڑھیں گے، بولے مرد ہاتھ کھلے رکھ عورت ایسے پڑھیں گی، بولے آپ کو چلیں گے آپ کی ماں بہن پڑھیں گے، وہ میری ماں بہن کیا کریں گے آپ وہ جانے دیجیے، بولے آپ پہلے بتائیے اس کے دلائل کا ہے آپ کے پاس کہ عورت ایسی نماز نہیں پڑھیں گی۔ اور کتاب کیا تھی معلوم؟ کہ عورتیں جیسی نماز پڑھتی ہیں مرد بھی ویسی ہی نماز پڑھے تھے، کہ عورتوں کی نماز بہت سنت سے قریب ہوتی ہے، ہاتھ سینے پر باندھتی ہے اور تورک کرتی ہے نماز میں، تو کہا اچھا چلیے یہ ہے نا اور لائیے کوئی، اس سے کیا کتنے لوگ پڑھیں گے کتاب، پڑھتے بھی نہیں، آنے والے تو وہی لوگ ہیں جن کے نزدیک عورت مرد کی نماز ایک جیسی ہمارے پاس، اور کہاں ہے؟ ابھی تو نہیں دکھ رہی کہتے لیکن رہتی ہے، بولے تو کہا کیا دعویٰ ہے یار تمہارا، تم یہودی بولتے ہو کسی کو ایک کتاب لاؤ، بولے تو یہ لے کے آئے تم، کوئی مضبوط بات کرو یار، بولے کوئی وہ نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں، پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی، کہا ابھی یہ بک فیئر اور 4 دن چلیں گا، تم کو چیلنج ہے تم اس کے علاوہ ایک اور کتاب لا کے بتا دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ 3 دن آتے رہے مسلسل، ایک چیز بھی نہیں ملی، اور پھر وہ خالی چلے گئے، تو ان کو یہ بھی نہیں پتا بیچاروں کی اتحاد امت ہوتا کیا ہے، اتفاق بولتے کسی کو، تو یہ ضروری ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ واقعی میں سمجھتے ہو کہ اتحاد امت کیا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ جیسے پروگرام کے کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ اس کے بڑے فائدے۔ نماز کی حالت میں اگر اوڑھنی کھل جائے تو کیا کریں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے، تو دیکھیے سب سے پہلے نماز میں جب اوڑھنی عورتیں باندھے تو ایسا مضبوط باندھے کہ بار بار نہ کھولے، ورنہ عورتیں ہوتی ہیں ایسے کپڑے کی اوڑھنی باندھتی ہے جو پھسلتا ہے، نائلون مان لیا نائلون پھسلتا ہے، اگر یہاں کچھ نکل رہا ہے، نہیں پھر یہ نہیں چلیں گے،
آپ پہلے طے کریں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اور اگر آپ نے طے کر لیا ایک ایسا کپڑا لے جو پھسلتا نہیں, کاٹن باندھا مضبوطی سے, سب کچھ کرنے کے بعد بھی کھل جائے تو آپ باندھ سکتے ہیں. لیکن اس کی جاتی رہیں گی ہر رکعت میں آپ صرف باندھتے رہے اس کو اور کھل رہا ہے اور باندھتے رہے اور کھل رہا ہے اور باندھتے رہے اور کھل رہا ہے, سمجھ رہے, آپ پہلے سے طے کر لے اس چیز کو. لیکن